نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محبت و عقیدت سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لائق صد تعظیم و تکریم زینت بزم اسٹیج پر موجود حضرات علماء کرام اور اس مجمع میں کثیر تعداد میں موجود میرے مسلمان بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بزرگوں، عزیز بچوں، اور اگر گھروں میں میری آواز سن رہی ہو تو میری مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، گرمی کی شدت کے باوجود رات کے اس پہر میں کافی دیر سے آپ حضرات پیارے آقا کی محبت میں تشریف فرما ہیں. اللہ اس وقت کے ایک ایک لمحے کو قیامت والے دن ہماری نجات کا ذریعہ بنائے اور پیارے آقا کی شفاعت کا ذریعہ بنائے. بلند آمین کہہ دیں اور اونچی آمین کہہ دیں. مجھے پہلی مرتبہ آپ کی اس شہر اور اس علاقے میں حاضری کا اتفاق ہو رہا ہے. جو مجھے سنتے رہتے ہیں یا جانتے ہیں ذاتی طور پر وہ تو مزاج سے واقفیت رکھتے ہیں، لیکن عموماً مجھے آپ کا اور آپ کو میرے مزاج کا علم نہیں ہے. ایک ٹیپ ریکارڈر میں اور ایک جیتے جاگتے بندے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ٹیپ ریکارڈر کے سامنے کوئی آئے یا جائے، سوئے یا جاگے، اسے کوئی فرق بول دیجئے، اس کا بٹن دبا دیں وہ چلتا رہے گا. لیکن ایک جیتا جاگتا بندہ ایسے نہیں چل سکتا. تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. آپ مجھے چلائیں گے، میں آپ کو چلاؤں گا. جذبات، احساسات اور کیفیات یہ ملیں گی تو ایک ماحول بنے گا. اس لیے مجھے آپ کا ساتھ درکار ہے. آپ میرا ساتھ دیں گے؟ اونچی آواز سے بھائی. ساتھ دینے کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ 5 کلو کا سر ہلا کر ساتھ دیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ 2 چھٹان کی زبان ہلا کر ساتھ دیں. آپ کیا پسند فرمائیں گے؟ انشاءاللہ بولو ساتھ دیں. بھائیو. انشاءاللہ سر کب تک ہلائیں گے؟ آپ تھک جائیں گے گرمی میں. اس لیے میں مشکل کام میں نہیں ڈال رہا. اب 2 چھٹان کی زبان ہلا کر کہنا کیا ہے؟ میرے نام کا نعرہ میں آپ سے نہیں لگوانا چاہتا. بالکل آپ نے اس مبارک محفل میں کس کا نام بلند کرنا ہے؟ ایک دفعہ آخر تک آواز آئے محبت سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. اور گونج پڑ جائے ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. بس یہ ذوق آپ کا رہے گا. میں زبردستی کا قائل ہوں نہیں، لیکن جس کو میری دلیل، میری بات سمجھ میں آئے تو تائید کیجئے گا. مجھے احساس رہے کہ میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا.
پہ بھی کثیر تعداد میں علماء تشریف فرمائے ہیں، ان کی تائید بھی چاہیے ہوگی، آپ فرما دیں گے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی تائید سے میرا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ تو میں کوشش کروں گا، ایک مثبت پیغام، دلیل سے بات کرنے کا میں عادی ہوں۔ میری دلیل دل کو لگے تو مان لینا، نہ لگے تو ناراض، بولو بھائی، ناراض کرنے میں کسی کو نہیں آیا۔ محبت کا پیغام ہے جو میں دینے آیا ہوں۔ یہ ماہ ربیع الاول ہے اور ماہ میلاد ہے، کہو سبحان اللہ۔ ہر طرف میلاد کے چرچے تذکرے ہو رہے ہیں اور یقیناً ہونے چاہیے بھی۔ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے، اللہ کی قسم صرف ایک 12 ربیع الاول کا دن اور تاریخ نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے آقا جس دن میں آئے، وہ دن جس مہینے میں آیا، وہ جس ہفتے میں آیا، ہفتہ جس مہینے میں آیا، مہینہ جس سال میں آیا، سال جس صدی میں آئی، صدی جس زمانے میں آئی، اللہ کی قسم پاک پیغمبر کے میلاد کے صدقے سارا زمانہ معطر و معمر ہو گیا ہے۔ اونچی آواز سے کہو بے شک۔ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے۔ سونگ والا بھائی کو کم کر، سادہ کر دیں، آواز سمجھ آئے سب کو۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم سب کلمہ گو مسلمان ہیں، جس کا جو مسلک ہے اسے مبارک، میں مسلک کی بات نہیں کر رہا، ہم سب بحیثیت مسلمان، اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، جو شخص پاک پیغمبر کے میلاد کا منکر ہو میں اسے مسلمان ہی نہیں مانتا۔ آپ بھی میری تائید کریں گے ذرا؟ جو پاک پیغمبر کے میلاد کا منکر ہو، اللہ کی قسم میں اسے مسلمان، بولو بھائی، اس لیے کہ جو کچھ ملا کس کے صدقے ملا؟ میلاد کے صدقے۔ حضور پیدا ہوئے تو ہمیں کلمہ ملا، نماز ملی، روزہ ملا، حج ملا، ایمان ملا، قرآن ملا، دین ملی، توحید ملی، رسالت ملی، قیامت ملی، جنت ملی، یہ جتنی نعمتیں ملی کس کے صدقے؟ میلاد۔ اگر مصطفیٰ کا میلاد نہ ہوتا تو ہم میں اور سکھوں میں کوئی فرق، ہم میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق کچھ بھی نہ ہو سکتا۔ آج ہم یہاں اس نورانی ایمانی محفل میں بیٹھے ہیں تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ مصطفیٰ کے میلاد کا صدقہ۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو کوئی شخص جو کلمہ پڑھتا ہے در حقیقت وہ مصطفیٰ کے میلاد کا آٹومیٹک کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ دو باتیں الگ الگ اور متضاد ہیں، ضدیں ہیں۔ وہ کیا کہ بندہ کہے کہ میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں اور میلاد بھی نہیں مانتا، تو اس سے پوچھو بابا تجھے کلمہ ملا کہاں سے؟ وہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ایسا ممکن؟ بولیے بھائی، ایسا ممکن؟ میلاد کا انکار کرے گا تو اسے کلمے کا انکار بھی کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ ایک موٹی اور کامن سی بات ہے، اس میں زیادہ الجھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ یہ کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں کہ بابا میلاد کا انکار اور وہ بھی مسلمان، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی کرے۔ دھرتی پر کوئی شخص میلاد کا منکر؟ بولو بھائی، کوئی مسلمان میلاد کا منکر؟ میلاد کا مہینہ۔ لیکن میں کچھ آگے کی باتیں بھی کرنا چاہوں گا، اس لیے شروع میں زور دے کر یہ بات کہہ دی کہ میری اگلی گفتگو سے کسی کے ذہن میں یہ تأثر نہ ابھرے کہ ہم شاید میلاد کو مانتے نہیں۔ اس لیے شروع میں نے اپنے عقیدے کی وضاحت کر دی۔ اب اگلی میری باتوں پر ذرا آپ نے بہت غور، دھیان اور توجہ رکھنی ہے۔ میں چھوٹی چھوٹی ٹچ دینے کی کوشش کروں گا تاکہ میری بات زیادہ لمبی نہ ہو۔ انگریزی مہینوں میں یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ اگست۔ ذرا بولتے جاؤ یار۔ اگست۔ کون سا مہینہ ہے؟ ابھی چند دن پہلے ہم نے کوئی ایکٹیویٹی کی ہے اس مہینے میں، بولو سارے بھائی، کون سی ایکٹیویٹی؟ اس کا کوئی نام بھی ہے؟ جشن آزادی۔ جشن کیا کیا؟ ارے بولو کیا کیا؟ جشن کا نام آتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا تصور ابھرتا ہے؟
نماز کا بولو بھائی, تلاوت کا, نہیں, دعا کا, نہیں, مسجد کا, نہیں, اللہ اللہ کا, تسبیح کا. لفظ جشن سن کر کیا تصور, کیا سوچ, کیا پرائٹی, کیا ذہنیت گئی؟ جشن آزادی ہے تو کیسے منایا؟ آپ کے شہر کا مجھے نہیں پتا, ہمارے ہاں تو سڑکوں پر نکلے لڑکے بھی لڑکیاں بھی, موٹر سائیکل کے سلنسر نکالے اور منہ میں باجے دبائے اور سڑکوں پہ ہلڑ بازی, طوفان بدتمیزی, ہلا گلا, ناچ گانا, بے حیائی کے مناظر, سڑکیں بند, رستے بند, لوگوں کے لیے اذیت اور تکلیف. اور اس کو ساری ایکٹیویٹی کو نام کیا دیا؟ سارے بولو بھائی, اس لیے کہ جشن کا جوڑ ہی ایسے کاموں سے, بولو نا بھائی, بنتا ہے. اب میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھیے کہ کیا پیغام ہے. اس سے پہلے تھوڑی ایک تمہید عرض کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے پارک اور ایک ہوتا ہے جنگل, دونوں میں بہت سی چیزیں یکساں ہیں. مثلا پارک میں بھی درخت ہیں, جنگل میں بھی درخت ہیں. پارک میں بھی پودے ہیں, جنگل میں بھی پودے ہیں. پارک میں بھی پھول ہیں, جنگل میں بھی پھول ہیں. پارک میں بھی سبزہ ہے, جنگل میں بھی سبزہ ہے. چیزیں دونوں میں سیم, یکساں, ایک جیسی, لیکن جنگل میں جانے کو دل, سارے بولو یار, جنگل میں وقت گزارنے کو دل, بلکہ جنگل سے خوف آتا ہے, جنگل سے وحشت آتی ہے, نہیں جانے کو دل کرتا. جب بھی کہیں گھومنے پھرنے کو دل چاہے تو ہر بندے کی زبان پر کس کا نام آئے گا؟ چلو بھائی کسی اچھے سے پارک میں چلتے ہیں. ہر ویکینڈ پہ, ہر چھٹی کے موقع پہ بچوں کو بھی لے کر کہاں جائیں گے؟ بچوں کو پارک میں گھمائیں, خود بیٹھیں, وقت گزاریں, بڑا اچھا لگتا ہے. حالانکہ چیزیں دونوں میں کیا وجہ ہے کہ پارک میں دل لگا, جنگل میں دل نہیں لگا؟ فرق, جنگل میں مالی کوئی نہیں اور پارک میں وہ مالی کرتا کیا ہے جناب؟ مالی کرتا ہے کہ انہی پودوں کو تراش خراش کرتا ہے, کانٹ چھانٹ کرتا ہے, انہیں ترتیب دیتا ہے, انہیں خوبصورت بناتا ہے, انہیں منظم اور مہذب کرتا ہے. اور ایسا کوئی بھی انتظام جنگل میں بے ترتیبی ہے, جنگل میں بد تہذیبی ہے, جنگل میں کوئی پودا جدھر نکلا ادھر ہی گیا, کوئی روک ٹوک کرنے والا, تو چیزیں دونوں میں سیم تھی. آسان لفظوں میں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ جنگل میں تربیت نہیں, پارک میں تربیت ہے, اور جہاں تربیت ہو وہاں جانے کو دل کرتا ہے. بے شک, سبحان اللہ. جملے میرے غور سے سننے آپ نے, جہاں تربیت ہو وہاں جانے کو, بولو نا سارے یار, جہاں تربیت کا ماحول ہو وہاں جانے کو دل کرتا ہے, وقت گزارنے کو دل کرتا ہے. اور جہاں کوئی تربیت کرنے والا مربی نہ ہو, تربیت کا ماحول اور انتظام نہ ہو, جانا تو درکنار, وہاں ڈر لگتا ہے, وحشت آتی ہے, خوف آتا ہے بندے کو جناب. اصول یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھا دیا. اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں, اسی مثال کو ذہن میں رکھیے. ہمارا یہ معاشرہ, ہمارا یہ ماحول, ہماری یہ گلیاں محلے, ہماری یہ آبادیاں اور سوسائٹیاں, ایمان سے بتاؤ پارک کا منظر پیش کر رہی ہیں یا جنگل کا؟ نہیں پہنچے میری بات پر, مجموعی بات کر رہا ہوں. ہمارا یہ ماحول اور سوسائٹیاں یہ پارک کا ماحول پیش کر رہی ہیں یا جنگل کا؟ کیا ہمارا ماحول تربیت یافتہ ہے؟ ہمارا یہ سوسائٹی اور معاشرہ مہذب ہے؟ اس میں بھی بے ہنگم ترتیب ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کا عملی مظاہرہ اسی مہینے میں 14 اگست کو ہم نے آنکھوں سے, یہ جو آنکھوں سے ہم نے دیکھا, یہ جو گلیوں سڑکوں پر شہروں میں, اسلام آباد, کراچی, لاہور, یہ جگہ جگہ جو طوفان بدتمیزی 14 اگست جو ہے وہ نیشنل ڈے کے نام پر ہم نے یہ مظاہرے کیے, بتائیے یہ مہذب معاشرے کی علامت ہے؟ اونچی آواز سے بولو. یہ
چیخ چیخ کر بتا رہا ہے یہ معاشرہ جنگل کا معاشرہ بن چکا، یہ معاشرہ جو ہے وہ جنگل کی آماجگاہ بن چکی، کوئی مربی نہیں ہے، کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے مد مقابل مسجد کا ماحول، مدرسے کا ماحول، دین کا ماحول، علماء کی صحبت کا ماحول، ایمان سے بتاؤ پارک کے ماحول کا منظر پیش کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ پیش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے مسجد میں دل گزارنے کو جی چاہتا ہے، مدرسے میں دل گزارنے کو جی چاہتا ہے، اپنے بچوں کو اس ماحول میں بھیجنے کو جی چاہتا ہے کہ وہاں پر کانٹ چھانٹ کرنے والے مربی ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، اور جناب غلط چیزوں سے روک ٹوک کرنے والے موجود ہیں۔ لیکن میں تو مجموعی معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ آج 14 اگست کو ہم یہ منظر دیکھتے ہیں۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کروں، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہو غور سے سنیے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو ہم آزاد ہوئے تھے۔ کیا خیال ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم واقعتاً آزاد ہیں یا ہمیں صرف آزادی کا لالی پاپ دیا جا رہا ہے، ہمیں آزادی کے صرف ترانے اور بینڈ سنوائے جا رہے ہیں؟ حقیقت تو یہی ہے۔ 14 اگست 1947 کو بٹوارا ہوا تھا، زمینیں جدا ہوئی تھی، بارڈر الگ الگ ہوئے تھے کہ ادھر تم ہو ادھر ہم ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں ہم آزاد نہیں ہوئے۔ ہمارا آزادی کا سفر ابھی جاری ہے، ابھی ہمیں ہماری منزل نہیں ملی ہے۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہے نوجوان جو سمجھ بیٹھا کہ ہم باجے بجانے کو، ناچنے گانے کو اور ان چند ہلڑ بازیوں کو ہم آزادی کی سے تعبیر کر لیں اور آزادی سمجھ لیں۔ اس سے زیادہ بے وقوفی اور حماقت کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں گا لیکن قابل توجہ اور غور ہے۔ کوئی بھی ملک اور کسی بھی ملک کے بڑے جب کوئی دوسرے ملک سے آزادی حاصل کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آزادی کے کیا ہوتے ہیں؟ مقاصد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان بناتے وقت ہمارے بڑوں نے انڈیا سے آزادی حاصل کرنا چاہی، ہندوستان کو الگ سے الگ ہونا چاہا، تو اس آزادی کا بھی کوئی مقصد تھا یا نہیں تھا؟ اونچی آواز سے بولو بھائی، ہم نے کیوں آزادی حاصل کی؟ الگ ملک کیوں حاصل کیا؟ 10 لاکھ بزرگوں کی قربانی کیوں دی؟ میرے بچوں آپ بھی سنو، آپ صرف باجوں کے ماحول میں پروان چڑھ رہے ہو، اس ہلے گلے کو دیکھ رہے ہو، حقیقت آپ کو بھی کوئی نہیں بتائے گا۔ جوانوں تم بھی غور سے سنو، یہ درد دل ہے، اس کو صرف اب تقریر کی نظر نہ کر دینا یا صرف ہاہو کی نظر نہ کر دینا۔ اللہ کرے یہ باتیں آپ کے دل میں جگہ پکڑیں، غور سے سنیں بچے بھی اور جوان بھی۔ ہمارے 10 لاکھ بزرگوں نے اس ملک کے لیے خون کیوں دیا، جانیں کیوں دی؟ ہماری 70,000 ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنی عزتیں کیوں قربان کی؟ مقصد کیا تھا؟ کیا پاکستان بنانے کا یہ مقصد تھا یہاں لوگوں کو روٹی ملے؟ پاکستان بنانے کا یہ مقصد تھا یہاں لوگوں کو مکان ملے، یہاں لوگوں کو روزگار ملے، یہاں موٹر وے بنے، یہاں بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہوں؟ کیا یہ پاکستان بنانے کا مقصد تھا؟ اونچی آواز سے بولو بھائی۔ پوری تحریک پاکستان میں قائد اعظم نے روٹی کپڑے مکان کا کسی موڑ پہ نعرہ لگایا نہیں، شروع سے لے کر آخر تک تحریک پاکستان کا فقط ایک نعرہ آپ بھی میرے ساتھ دہرا دیجئے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اونچی آواز سے مزہ آ جائے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ۔ تو لا الہ الا اللہ ایک نظریہ ہے، ایک ویژن ہے، ایک ایمان ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک کاز ہے، ایک پلیٹ فارم ہے، ایک منزل ہے۔ اس کے لیے 10 لاکھ بزرگوں نے قربانیاں دی تھی۔ اب کوئی بھی ملک دوسرے ملک سے جب آزادی حاصل کرتا ہے اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ اب پاکستان انڈیا سے الگ ہوا تو اس کے بھی علیحدگی کے کیا تھے؟ مقاصد تھے۔ پہلا مقصد میں شارٹ کٹ عرض کر رہا ہوں، پہلا بنیادی مقصد ہم نے کیوں انڈیا سے آزادی حاصل کی؟ پہلا مقصد بنیادی ہمارا آزادی حاصل کرنے کا یہ تھا کہ ہم انگریز اور ہندو دونوں
دونوں کی غلامی سے اپنے آپ کو کیا کریں؟ الگ کریں، دونوں کی غلامی سے نکلیں۔ کیا مطلب؟ سامراج کی غلامی سے بھی نکلیں، رام راج کی غلامی سے بھی نکلیں۔ سامراج کا مطلب گورا انگریز تھا، رام راج کا مطلب ہندو بنیا تھا۔ نہ ہمارے مسلمانوں کو انگریز کی غلامی قبول تھی، نہ ہندو بنیے کی غلامی قبول تھی۔ ہم نے الگ ملک اس لیے حاصل کیا تاکہ دونوں کی غلامی سے کیا ہو؟ آزاد ہوں، اور ہمیں ایک آزاد خطہ حاصل ہو۔ دوسرا مقصد کیا تھا پاکستان بنانے کا؟ غور سے سنیے گا، دوسروں کو بھی بتائیے گا۔ یہ ملک بنانے کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر ہم لوگ، ہم مسلمان ہیں، آزاد قوم ہیں، تو آزاد قوموں کی تہذیب بھی کیا ہوتی ہے؟ الگ ہوتی ہے۔ تمدن بھی کیا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے۔ کلچر بھی کیا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے۔ لائف سٹائل بھی کیا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے۔ آزاد قوموں کی یہ نشانی ہے، اور غلام قوموں کی کیا نشانی ہے؟ غلام قومیں، ان کی تہذیب اپنی نہیں، کلچر اپنا نہیں، زبان اپنی نہیں، ثقافت اپنی نہیں، غمیاں خوشیاں اپنی نہیں، طور طریقے اپنے نہیں۔ وہ جس کو فالو کر کے اس کے طریقے اپناتے ہیں، در حقیقت وہ انہی کے کیا ہوتے ہیں؟ غلام ہوتے ہیں۔ اقبال نے بھی کہا تھا، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم خاص ہیں، ہم عام نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم غلام نہیں ہیں۔ لہذا اپنا کمپیریزن یورپ کے گوروں سے مت کرو، اپنا تقابل ان جو ہے وہ ہندو بنیوں رام رام کرنے والوں سے مت کرو۔ جب ہم آزاد قوم ہیں، مسلمان ہیں، تو ہماری کلچر، تہذیب اور ثقافت بھی اپنی ہے، اور یہ اپنی ثقافت کا تحفظ ہم ہندو کی ماتحتی میں رہ کر نہیں کر سکتے۔ ہمیں الگ خطہ چاہیے، الگ ملک چاہیے، تاکہ ہم مسلمان اپنی تہذیب، اپنے کلچر اور اپنی ثقافت کی کیا کر سکیں؟ حفاظت کر سکیں۔ یہ دوسرا مقصد تھا آزادی حاصل کرنے کا۔ تیسرا مقصد کیا تھا؟ کہ ہمارا الگ ملک ہو تو ہمارا نظام معیشت کی کیا ہو؟ اپنا ہو، جو شریعت کے اصولوں پر استوار ہو۔ ہمارا نظام معیشت سود پر نہ چلے، ورلڈ بینک کی غلامی پر نہ چلے، غیروں کے سامنے ہم کاسے لے کر نہ کھڑے ہوں، ہم امداد اور بھیک نہ مانگیں، ہم خوددار قوم ہیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اپنا کمائیں اور اپنا کھائیں، غیروں کی غلامی نہ کریں۔ اس مقصد کے لیے الگ ملک حاصل کیا تھا۔ اور چوتھا بنیادی مقصد پاکستان بنانے کا کیا تھا؟ تاکہ یہاں پر نمازیں تو ہم انڈیا میں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، مدرسے بھی چلاتے تھے، حافظ و عالم بھی بناتے تھے، کوئی پابندی، بولو کوئی پابندی۔ آج بھی وہاں لاکھوں مسلمان ہیں، دین پر عمل کر رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ پھر الگ ملک کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ مسجدیں تو تھی، مدرسے تو تھے، ذکر و اذکار تو تھا، تہجد اور تلاوت تو تھی، لیکن دین کو غلبہ حاصل نہیں تھا۔ پارلیمنٹ میں کون بیٹھا تھا؟ ہندو بنیا بیٹھا تھا۔ قانون کس کا چلتا تھا؟ ہندو بنیے کا چلتا تھا۔ نظام کس کا چلتا تھا؟ کفر کا چلتا تھا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے، میں نے اور آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا، در حقیقت وہ نبی اسلام کو دنیا میں کس کے لیے آئے؟ غالب کرنے کے لیے۔ بھائی دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے، ایک اس کا مقصد ہوتا ہے، ایک میرے نبی کا میلاد ہے، اور ایک نبی کے میلاد کا کیا ہے؟ مقصد ہے۔ میلاد تک ہی محدود رہنا ہے یا مقصد کی طرف بھی جانا ہے؟ آواز سے بولو بھائی، میلاد تو ہے، ساری دنیا مانتی ہے۔ میلاد کا مقصد کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا، آپ کا میلاد اس لیے ہوا، آپ کی بعثت اس لیے ہوئی، تاکہ جو دین برحق میں رب نے آپ کو دے کر بھیجا، اس دین کو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، قریے محلے، آبادیوں، مملکتوں میں ہر جگہ پر رب کے دین کو کیا کر دیں؟ نافذ کر دیں، غالب کر دیں۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، میرے پیغمبر نے فرمایا، لوگوں دین دنیا میں غلبے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، چھا جانے کے لیے آیا ہے، سمٹنے کے لیے نہیں آیا، جہانگیری جہاں پانی کے لیے آیا ہے، غلامی کے لیے نہیں آیا۔ تو دین کا غلبہ چوتھا مقصد تھا کہ الگ ملک حاصل ہو، جس ملک کے اندر پارلیمنٹ میں قانون بھی بنے تو انگریز کے کالے قانون کے مطابق نہ بنے، کالی کملی والے کے اصول کے مطابق بنے۔
عدالتوں اور کچہریوں میں، تھانوں میں اگر فیصلے ہوں تو وہ فیصلے انگریز کے بنائے ہوئے گندے اور غلیظ قانون پر نہ ہوں، کالی کملی والے کے بنائے ہوئے عادلانہ نظام پر ہوں۔ آج ہم الگ ملک کیوں حاصل کیا؟ تاکہ اس ملک میں خلافت راشدہ کا کیا ہو؟ نفاذ ہو، خلافت راشدہ کا نظام کی بہاریں دیکھنے کو ملے۔ تو بتاؤ بھائی، پاکستان بنانے کے کتنے مقصد؟ اونچی بولو بھائی، کتنے مقصد؟ پہلا مقصد یہ تھا کہ جناب ہندو بنیے کی اور انگریز کی غلامی سے نکلے۔ دوسرا مقصد اپنی تہذیب، کلچر اور ثقافت کی کیا کر سکے؟ حفاظت کر سکے۔ تیسرا مقصد اپنا نظام معیشت سود سے پاک کر کے اپنی مدد آپ کے تحت کھڑا کر سکے۔ چوتھا مقصد پاکستان بنانے کا کہ یہاں کا مملکتی اور ریاستی نظام کیا ہو؟ قرآن و سنت والا ہو، نہ کہ گورے انگریز والا ہو۔ اب بتاؤ اس شہر کے باسیوں، پڑھے لکھے لوگوں، میرا آپ سے ایک سوال ہے، پاکستان کی عمر کتنی ہو گئی؟ 89 سال، ایک کم 80 سال ہو گیا۔ ہر سال 14 اگست مناتے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، قومی ترانے کی دھنیں بھی بجاتے ہیں، رقص بھی کرتے ہیں، زندہ باد کے نعرے بھی لگاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جشن کس چیز کا کر رہے ہیں؟ خوشی کس چیز کی منا رہے ہیں؟ اچھل کود کس چیز کی کر رہے ہیں؟ ان 4 مقاصد میں 80 سالوں کے اندر کوئی ایک مقصد بتا دو جو ہم نے حاصل کیا۔ سمجھ آ رہی ہے میری؟ نہیں آ رہی؟ ایک مقصد میرا چیلنج ہے اس مجمع میں کوئی کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے کہے کہ یہ 4 مقاصد آپ نے آزادی کے بتائے، ہم نے فلاں مقصد حاصل کر لیا۔ میں سوال کرتا ہوں، پہلا مقصد تھا کہ ہم نے ان کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ ہم کافروں کی غلامی سے آزاد ہوئے؟ اونچی بولو ذرا میرے ساتھ۔ فرق کتنا پڑا کہ برطانیہ کے انگریز کی غلامی سے نکلے اور امریکہ کے گورے کی غلامی میں چلے گئے۔ فرق کتنا ہے؟ پہلے کس کی غلامی میں تھے؟ برطانوی غلامی میں، اور اب کس کی غلامی میں ہیں؟ امریکی۔ پاکستان کے تمام محکمے، تمام ادارے، تمام نظام امریکہ کے ابرو کے اشارے پہ چل رہا ہے، نہیں چل رہا؟ میں کہتا ہوں ایک ادارہ مجھے بتاؤ جو آزادانہ کام کر رہا ہو پاکستان کے اندر، ایک ادارہ نام لے کر بتا دو۔ بتا سکتے ہو؟ نہیں۔ تو کون سی آزادی ملی؟ ہم ایک کی غلامی سے نکلے، دوسرے کی غلامی میں چلے گئے۔ توجہ رکھیے گا، دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا مقصد تھا آزادی کا کہ ہم اپنی تہذیب اور کلچر کی کیا کریں؟ بولو بولو سارے یار، کیا ہماری تہذیب آج محفوظ ہے؟ ہمارا کلچر آج محفوظ ہے؟ ہماری غمیاں اور خوشیاں؟ دل پہ ہاتھ رکھو مسلمانوں، خدا کی قسم میلاد کے منکر نہیں ہے، لیکن میں تو اگلی بات کر رہا ہوں، رونا رو رہا ہوں۔ وہ دین جو میرے نبی جسم کا خون دے کر ہم تک پہنچا کر گئے، وہ دین جس کی خاطر صحابہ کے چمڑے ادھڑے، سولی پہ چڑھے، نیزے کی انیوں پہ پروئے گئے، جس دین کی خاطر صحابہ نے بیویوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کرایا، جس دین کی خاطر میرے مصطفیٰ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، جس دین کی خاطر میرے نبی نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، میرے نبی نے شاب ابی طالب جیسی جو ہے وہ سنگلاخ گھاٹیوں میں 3 سال تک جیل کاٹی، جس دین کی خاطر میرے نبی کے وجود کا اتنا لہو بہایا گیا کہ میرے نبی کے لالین مبارک اس خون سے قدموں سے چپک گئے، جس دین کی خاطر میرے نبی کے دندان مبارک کو کیا کیا گیا؟ شہید تک کیا گیا۔ کیا کچھ نہیں، لمبی داستانیں، وقت نہیں ہے اس کا۔ آج ہم نے اس دین کے ساتھ کیا کیا؟ آج ہم نے اس دین کا حلیہ بگاڑا نہیں بگاڑا؟ آج ہم نے اس دین کے ساتھ کیا وفا کی؟ نہ ہماری شکل نبی والی، نہ لباس نبی والا، نہ ادائیں نبی والی، نہ اٹھنا بیٹھنا، نہ تہذیب و تمدن، نہ غمیاں اور خوشیاں۔ جاؤ اپنی سوسائٹیوں میں چیک کرو، ہماری غمیوں اور خوشیوں کے موقع پر جتنی رسمیں کی جاتی ہیں، یا وہ کافرانہ ہے یا وہ ہندوانہ ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ صرف اپنی خوشی کو لے لیں، اپنی شادی کو لے لیں۔ معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا، میں ایک چھوٹی سی مثال سے عرض کرتا ہوں، توجہ چاہوں گا، چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ بے دین لوگوں کو چھوڑو، بے دین لوگوں کو چھوڑو، میں عموماً دینداروں کی بات کرتا ہوں۔ ایک بندہ دیندار ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، عمرہ بھی کیا ہے، پہلی صف میں نماز بھی پڑھتا ہے،
لیکن بندے کی جانچ کب ہوتی ہے؟ عام حالات میں تو ہر بندہ نعرہ مارتا ہے کہ میں نبی کا غلام نعرہ ہے یا نہیں سب کا؟ میں نبی کا عاشق، میں نبی کا غلام۔ اچھا بھائی آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک بات کہہ دوں، جی جی بولو ناراض تو نہیں ہو گے؟ تو ہو گے تو کی کر لو گے؟ سچی گل کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ہوں میں تھوڑی ناراضگی نو تک کہ سچی گل گول کراں تو قیامت والے دن تو آپ مجھے معاف نہیں کریں گے نا جناب۔ میں گالی نہیں دے رہا، میں ایک بات کرتا ہوں، اکثر 11 مہینوں میں عموماً اور ربیع الاول میں خصوصاً یہ میرے جیسے بناسپتی عاشق نہ سڑکوں پر آپ کو ملیں گے۔ آپ تو اچھے لوگ ہیں، میں آپ کی بات نہیں کرتا، اپنے جیسوں کی بات کرتا ہوں۔ میرے جیسے بناسپتی عاشق آپ کو اکثر ملیں گے اور ایک نعرہ لگاتے ہیں، پاکستانی ہے نا بڑے سیانے، نعرہ کیا لگتا ہے اکثر؟ غلام ہے غلام ہے، بولو سارے میرے ساتھ ذرا، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں، یہ نعرہ لگتا ہے نہیں لگتا؟ آپ کے شہر میں بھی ہمارے جیسے لوگ لگاتے ہیں، پاکستانی ہیں بڑے سیانے، نعرے میں بھی ڈنڈی مار گئے، نعرے میں بھی کیا مار گئے؟ وہ ڈنڈی کیسے ماری سنیے گا ذرا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میرا سوال ہے، موت کا نمبر پہلے آتا ہے یا حیات کا؟ بولو حیات اور اونچی بولو۔ حیات کا اچھا تم ساری حیات کیوں گول کر گئے؟ تم چھلانگ مار کے ڈائریکٹ موت پر کیوں چلے گئے؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ اصولاً نعرہ کیا لگانا چاہیے؟ غلامی رسول میں، حیات بھی بولو نا یارا، غلامی رسول میں، یہ نعرہ اصولی ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ حیات کا نمبر کیا ہے؟ پہلے، موت کا نمبر کیا ہے؟ بعد میں۔ ہم نے حیات پوری کا کوئی ذکر، پی گئے نہیں پی گئے، ڈنڈی ماری نہیں ماری، موت بھائی حیات ہماری گزرے غیروں کے طریقے پر، چہرہ کافروں والا، لباس غیروں والا، تہذیب و تمدن غیروں والا، ویزا کہاں کا چاہیے؟ امریکہ کا، نصاب تعلیم کون سا پڑھنا ہے؟ آکسفورڈ کا، اور جناب سیر سپاٹا کہاں کا کرنا ہے؟ لندن کا، اور کمائی کس کی کرنی ہے؟ ڈالر کی، اور ساری زندگی ویزے کے لیے کس کے لیے مرنا ہے؟ امریکہ کے، اور آخرت میں آ کر کہتے ہیں جی ہن استاد ہی دعا کرو اللہ میں نے مدینے دی موت عطا فرمائے۔ ساری زندگی غیروں کے پیچھے بھاگتا رہا اور آخر وقت میں آ کر کہتا ہے جی اللہ مدینے کی موت دے۔ میرا ایک جملہ دل پر سارے لکھ لو، اللہ کی قسم مدینے کی موت اسی کو ملتی ہے جس کی زندگی مدینے والے کی غلامی میں گزری۔ ساری زندگی نبی کی بغاوت میں گزارو اور آخرت میں یہ تمنا کرو کہ موت تمہیں مدینے کی ملے، قبر اور مٹی تمہیں مدینے کی ملے۔ این خیال است و محال است و جنوں، اس سے زیادہ کوئی اور بے وقوفی اور حماقت نہیں ہو سکتی۔ اگر مدینے کی غلامی والی موت چاہیے تو مدینے کی غلامی والی زندگی بھی قبول کرنی پڑے گی۔ تو آج کے بعد نعرہ بدلنا چاہیے نہیں بدلنا چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا نعرہ بدل دیں؟ ہاتھ کھڑا کرو، کون کون کہتا ہے نعرہ بدل دیں؟ تو آج کے بعد نعرہ کیا لگنا چاہیے بھائی؟ غلامی رسول میں، ایک منٹ رکیے، سوچ سمجھ کے بولیے گا، جذبات میں آ کر نہیں، سوچ سمجھ کے۔ حیات قبول ہے؟ جی چپ کر گئے ہو۔ حیات قبول ہے؟ حیات قبول ہے تو 3 باری تسی ہاتھ چھوڑے۔ ایک بندے کا نکاح ہوا، محفل نکاح میں مولوی صاحب نے دلہے سے کہا فلاں کی بیٹی تجھے قبول ہے؟ اس نے 3 دفعہ اونچی آواز سے کہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ نکاح ہو گیا، بیوی بنا کے گھر لے آیا۔ جب گھر پہنچا نا، چند دن کے بعد بیوی کہنے لگی بھائی بیمار ہوں، دوائی چاہیے، کپڑے نہیں ہیں کپڑے لا کر دو، جوتا ٹوٹ گیا نیا جوتا لاؤ بازار سے، کھانے کو کچھ نہیں ہے کوئی بندوبست کرو، مکان اپنا نہیں ہے کوئی مکان کے لیے کوئی بندوبست کرو، ہاتھ پاؤں مارو۔ بیوی نے جب یہ لسٹ سامنے رکھی اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، میں کیوں لاؤں تیرے لیے کھانا، میں کیوں لاؤں تیرے لیے کپڑے، میں کیوں بناؤں تیرے لیے مکان؟ اس نے کہا بابا تو احسان تھوڑا ہی کرے گا، میں تیری بیوی ہوں، میرا حق بنتا ہے، تیری ذمہ داری ہے، احسان تھوڑا ہی ہے، بیوی ہوں تیری۔ اس نے کہا مانتا ہوں تو میری بیوی ہے، لیکن قسم لے لے جب میرا نکاح پڑھایا تھا نا مولوی صاحب نے، انہوں نے فقط کہا تھا بھائی فلاں کی بیٹی قبول ہے،
میں نے تجھے قبول کیا تھا اس محفل میں مکان کا ذکر، کھانے کا ذکر، روٹی کپڑے کا ذکر اللہ کی قسم نہیں ہوا تھا، تیرا نام لیا تھا، میں نے کہا قبول ہے، اور روٹی کتھوں آ گئی؟ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب جوتے کپڑے کدھر سے آ گئے؟ تو سیانے بندے کیا کہیں گے؟ بھائی صاحب اس قبول ایک سارا کچھ، اور بولو سارے یار اس لفظ قبول میں سب کچھ، ہوں دسو مینو تمہیں قبول ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب لگاؤ نعرہ اگر قبول ہے، پھر ذہن میں رکھنا اگر نبی کی غلامی میں حیات قبول ہے تو پھر حیات میں داڑھی بھی آتی ہے، پھر حیات میں 5 وقتہ نماز بھی آتی ہے، پھر حیات کے اندر رمضان کے روزے بھی آتے ہیں، پھر حیات میں زکوٰۃ بھی آتی ہے، پھر حیات میں بہنوں کا وراثت میں حق دینا بھی آتا ہے، پھر حیات میں غریبوں یتیموں کا مال سے بچنا بھی آتا ہے، پھر سود سے بچنا بھی آتا ہے، پھر یہ ساری چیزیں حیات میں شامل ہیں۔ ہوں دسو حیات قبول ہے؟ تو جس کو قبول ہے اب وہ دل سے خدا کی قسم یہ نعرہ نہیں ہمارا عقیدہ ہے، اور میلاد ماننے والوں آج میلاد سے آگے بھی 2 قدم بڑھ کے نعرہ لگاؤ کہ غلام ہیں، غلام ہیں۔ مزہ آ جائے یار، پیچھے تک دل سے بولو ذرا اونچی آواز سے، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام یہ رسول میں، اونچی آواز سے غلام یہ رسول میں۔ آج کے بعد ارادہ کر کے جاؤ نبی کے عاشقوں اور میلاد ماننے والوں، آج کے بعد کچھ رہتا ہے رہ جائے، رب کے در کا سجدہ نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ۔ حیات قبول کرو گے نا انشاءاللہ؟ 2 نمبری ہے، ہر چیز میں 2 نمبری۔ شادیوں میں میں بات کر رہا ہوں، کلچر محفوظ نہیں۔ کیا محفوظ نہیں؟ سارے بولو کلچر، صرف یہ کہ محفوظ نہیں بلکہ خطرے میں۔ بولو کس میں؟ 2 مثالیں پیش کرتا ہوں، اس کی طرح غور سے سنیے گا۔ داڑھی نبی کی سنت ہے یا نہیں؟ سارے بولو یار، اسلامی معاشرے کا کلچر ہے یا نہیں؟ ہماری پہچان ہے یا نہیں؟ بولو اونچی آواز میں بولو ذرا۔ اور پردہ ہے نا کلچر، ہماری پہچان، اللہ کا حکم ہمارے کلچر کا حصہ ہے، اسلامی معاشرے کا حصہ ہے۔ آج داڑھی کا وجود خطرے میں ہے یا نہیں؟ عورت کا پردہ اور برقع خطرے میں ہے یا نہیں؟ بولو سارے یار، مذاق بنا ہے یا نہیں بنا؟ میں اس پر 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں، غور سے سنیے گا ذرا۔ ساڑی پنجابی چ ایک مثال ہے تھوڑی دی نامناسب، لیکن میں سمجھان واسطے ایک جملہ بول رہا ہوں، وہ جملہ بولا جاتا ہے محاورے کے طور پر۔ پنجابی میں کہتے ہیں من حرامی تے حجتاں دے ٹیر۔ سنے کبھی یہ جملہ؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھائی عمل کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا تو بہانے 1000 نکال لیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ دین کے معاملے میں خاص طور پر۔ اچھا سنیے گا وہ کیسے، ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ مردوں کو کہو نا آج داڑھی رکھو، کہتے ہیں استاد جی داڑھی کی رکھیا ہے، بندے دا دل صاف ہونا چاہیے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ عورتوں کو کہو پردہ کرو، تو عورتیں بھی کیا کہتی ہیں؟ بھائی پردے میں کیا رکھا ہے، بندے کا دل ایتھے پردہ ہونا چاہیے، ایتھے داڑھی ہونی چاہیے۔ ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہیں داڑھیوں والے، ایسے اور ایسے اور ایسے، فتوے لگاتے نہیں لگاتے؟ اور یہ داڑھی رکھے بندہ کوڑ مارے پھر چنگا، داڑھی رکھے بندہ فراڈ کرے پھر چنگا، یہ داڑھی بھی کی ہے توہین ہے، اس لیے ہم داڑھی۔ میں نے کہا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں کوڑ نہیں چھوڑنے، داڑھی، یہی مطلب ہے تیرا؟ داڑھی بدنام ہوتی ہے تیرے جھوٹ سے؟ تو میں نے کہا بندہ مسلمان ہو، نبی کا کلمہ پڑھے، جھوٹ بولے پھر اچھا لگتا ہے؟ مسلمان ہو، نبی کا کلمہ پڑھے، فراڈ کرے پھر اچھا لگتا ہے؟ نہیں لگتا۔ کلمہ بدنام ہوتا ہے تو کلمہ بھی چھوڑ دے۔ داڑھی پر اگر یہ اعتراض ہے تو کلمے پر بھی کل ہوگا نا، پھر تو اسلام چھوڑ دے کہ تیری حرکتوں سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ ایک بندے نے 3 پیس سوٹ پہنا ہو زبردست قسم کا مہنگا، اور حرکتیں کیا کرے اوٹ پٹانگ قسم کی، بندہ اس کو کہے یار سوٹ کتنا مہنگا پہنا ہے، حرکتیں کیسی کر رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ حرکتیں ٹھیک کرے گا یا کپڑے اتار دے گا؟ بولو تو صحیح، کیا کرے گا بھائی؟ اتھے تمہیں کیڑا مسئلہ ہے جناب؟ اسی حرکتاں ٹھیک، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ حرکتیں
حرکتیں اپنی ٹھیک نہیں کرنی، داڑھی کا حلیہ بگاڑ دینا ہے، اسلام کا حلیہ بگاڑ دینا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دینا ہے، حرکتیں ٹھیک کرنے کے لیے تیار۔ آخر یہ بندے کا دل صاف ہونا چاہیے۔ توجہ رہے ذرا، میرے پاس ہمارے ایک جاننے والے ہیں، اچھے پڑھے لکھے ایک بڑی پوسٹ کے آدمی، بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ ہو رہی تھی تو داڑھی پر بات چل پڑی۔ تو میں نے داڑھی پر بات چل پڑی نا تو میں نے ان کو ترغیب دی، میں نے کہا بھئی اللہ کے حبیب کی سنت ہے، حضور سے محبت کا تقاضا کہ یار کی نشانی اپنانی چاہیے، نہیں اپنانی چاہیے، تو حضور کی سنت کو زندہ کرو نا یار، داڑھی رکھو، ترغیب دی۔ انہوں نے یہی آگے سے بہانہ پیش کیا، مولوی صاحب داڑھی اتھے ہونی چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، ان والا کچھ نہیں پیا جناب، یہ رکھیے نہ رکھیے کوئی فرق نہیں پیندا، اصل تو بندے کا دل دیکھا جاتا ہے، دل صاف ہونا چاہیے۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا، تھوڑی دیر کے لیے میں نے بات کا رخ تھوڑا دائیں بائیں پھیر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے کہنے لگے مولانا صاحب آپ مجھے پانی پلا سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی ضرور۔ میں نے گندے گلاس میں لا کر کیا کر دیا، پانی پیش دیا۔ میں نے کہا جی لیجیے بسم اللہ پانی پیجیے۔ انہوں نے گندا گلاس دیکھا نا تو بڑا ناک چڑھایا، مائنڈ کیا بڑا، مجھے کہنے لگے مولانا یہ گلاس تو گندا ہے۔ میں نے کہا بزرگو گلاس ہچکی رکھے ہے، دل صاف ہونا چاہیے، دل تہاڈا بھی صاف ہے تے دل میرا بھی، تو بسم اللہ کرو پیو۔ اکھے مولوی صاحب ایک گلاس دا دل نال کی تعلق، میں کہ داڑھی دا دل نال کی تعلق؟ وہ یار سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کیا حجتیں پیش کرتے ہو؟ ملا باشد کے چپ نہ شو، مولوی کو تم دلیل سے چپ نہیں کرا سکتے، دلیل ہم سے سنو، ہم سے پوچھو، ہمیں دلیلیں دیا نہ کرو، اس لیے کہ ہم نے زندگی لگا کر دلیلیں پڑھی ہیں، سیکھی ہیں، ہم نے ان بزرگوں کے جوتے اٹھائے ہیں۔ تمہیں کیا پتا دلیل کیا ہے؟ تم ہم سے آ کر دلیل پوچھو، ہمیں دلیل بتایا، وہ بولو سارے یار دلیل سکھایا نہ کرو جناب، دل صاف ہونا چاہیے۔ میں نے کہا چلیے ایک منٹ کے لیے آپ کی بات مان لی، توجہ رکھنا ذرا، ایک منٹ کے لیے آپ کی بات مان لی کہ جی دل صاف ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے۔ میں نے کہا مان لی آپ کی بات ایک منٹ کے لیے، کیا دنیا میں بھی یہی پیمانہ رکھتے ہو دل صاف ہونے والا، یا صرف یہ پیمانہ داڑھی میں یاد آتا ہے تمہیں؟ دنیا کے معاملات میں بھی پیمانہ ہے دل صاف ہونے والا؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ اب سننا جس کے دل کو لگے، آخر تک ایک دفعہ سبحان اللہ کی گونج آئے۔ میں کیا کہنے لگا ہوں؟ اور میلاد والو آؤ، میں میلاد سے آگے کی بات کرنے لگا ہوں۔ میلاد پر تو ہم سب کا کیا ہے؟ وہ بولو سارے یار، میلاد پر تو ہم سب کا کیا ہے؟ اور بریلوی بھی میلاد مانتا ہے، دیوبندی بھی میلاد مانتا ہے، اہل حدیث بھی میلاد، اللہ کی قسم کوئی میلاد کا منکر، لیکن اگلیاں گلن شاڑا کی ہو گیا اختلاف، میں ان کا رونا رو رہا ہوں بابا، میلاد پر اختلاف ہی کوئی نہیں تو مجھے بحث کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ میں تو جو قوم نبی کے طریقے چھوڑے بیٹھی ہے، بلکہ چھوڑے نہیں بیٹھی، الٹا انکار کر رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے، میں اس کی بات سمجھانے آیا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آئے۔ میں نے کہا دنیا میں تمہارے اصول بدل جاتے ہیں، لینے کے بعد اور دینے کے بعد اور، یہ دوہرا پیمانہ کیوں؟ کہنے لگا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا مثال کے طور پر ایک بندہ آرمی میں بھرتی ہوا، ایک بندہ آرمی میں سپاہی بھرتی ہوا، پھر سپاہی سے ترقی کی، وہ میجر بنا، وہ کیپٹن بنا، وہ کرنل بنا، وہ بریگیڈیئر بنا، اور پھر وہ ترقی کرتے کرتے جنرل بن گیا۔ اچھا جی آرمی میں وہ جنرل صاحب ایک دن پاکستان آرمی کے جنرل کی وردی اتاری، اور انہی جنرل صاحب نے انڈین آرمی کے جنرل کی وردی پہن کر پنڈی GHQ ہیڈ کوارٹر میں آ کر اپنے آفس میں بیٹھے، پورے GHQ میں تھتلی مچ گئی، رولا پڑ گیا، پکڑو دشمن آ گیا، جاسوس آ گیا، غدار آ گیا، آئے پکڑا، ہتھکڑی لگائی اور ڈال دیا جیل۔ جنرل صاحب آکھن لگے ہو یارو میں کیتا کی ہے، میرا قصور دسو، میرا جرم دسو، میں نے کیا کیا ہے جو تم نے مجھے ہتھکڑی لگا لی، بند کر دیا، فتوے لگا رہے ہو میں جاسوس، کیا کیا ہے؟ آپ کیا کہیں گے جنرل صاحب آپ کے جسم پر وردی؟ بولو یار، وردی کس کی ہے؟ جنرل کی، انڈین آرمی کے جنرل کی وردی،
पाकिस्तान आर्मी के जनरल ने पहनी हुई, लिहाजा ये दलील है कि आप किसके एजेंट हैं? हमारे दुश्मन के एजेंट हैं। जनरल साहब को हंस पे, ओ पलियो लोगो, ओ सादियो ते चलियो ते कलियो, ओ मेरी वर्दी की रखिया है, मेरा दिल चेक करो आके। यार जुमले दिल को लगे तो आवाज आए ना कि सुभान अल्लाह। सुनना मैं क्या कहने लगा हूं, मैं बड़े आसान सादा लफ्जों में समझा रहा हूं। ओ सादियो, मेरी वर्दी में क्या रखा है? आओ मेरे दिल का ईसीजी करो, मेरे दिल को चेक करो। अल्लाह की कसम, मैंने पाकिस्तान के लिए 71 की जंग लड़ी है, मैंने 65 की जंग लड़ी है, मैंने गोली खाई है पाकिस्तान के लिए, मैंने खून दिया है पाकिस्तान के लिए। मेरे दिल के रुए रुए में पाकिस्तान की मोहब्बत कूट कूट कर बोलो, और वर्दिश की रखे है, मेरा दिल चीरो, मेरा दिल तको। इतना बड़ा मजमा है, एक बंदा हाथ खड़ा करके कहे कि असी उसका दिल तकना है, बोलो ना यार। बस लाख रुपए की बात करने लगा हूं, जुमला दिल को लगे ना, अब आप चुप रहेंगे, अल्लाह की कसम मुझे बड़ा दुख होगा। चुप नहीं रहना, मैं जुमला सुनिएगा मैं क्या कहने लगा हूं। आप उसको क्या जवाब देंगे जब जनरल साहब कहेंगे मेरा दिल तको, मेरी वर्दी की पे है? तवज्जो रखना, आप जनरल साहब को कहेंगे सोनिया जे तेरे दिल विच पाकिस्तान होंदा ते तेरे वजूद ते नजर आंदा। खुदा की कसम पता नहीं ये एक जुमले में सारी बात समझा गया हूं। सुभान अल्लाह। तेरे दिल च अगर पाकिस्तान होता ना तो तेरे वजूद ते नजर। चलो मैं और आसान कर देता हूं यार, अब भी नहीं समझ आया, मैं और आसान कर देता हूं। हांडी च दाल पक्की होवे ते चमचे ते कदी बोटी नहीं आई, नहीं समझ आई यार। बेशक। ते अंदर कदी गोश्त पकिया होवे ते चमचे ते कदी दाल। यार तेरे दिल में इश्क मुस्तफा है तो तेरे चेहरे पे नजर क्यों नहीं आता? और मिलाद वालों, हमारा रोना तो सुनो, हम कहते क्या है? खुदा जी करीब तो आओ हमारे, क्यों बदगुमानियां फैलाते हो? बताओ, मिलाद से ज्यादा इन चीजों को बयान करने की जरूरत है या नहीं है? ऊंची बोलो ना सारे। तेरे दिल में इश्क मुस्तफा है, तेरे लिबास में नजर क्यों नहीं आता? तेरे दिल में इश्क मुस्तफा है, तेरे बेटे की शादी पे नजर क्यों नहीं आता? तेरे दिल में इश्क मुस्तफा है, जब दुकान पे बैठते नाप तोल करता है वहां नजर क्यों नहीं आता? समझ आ रही है नहीं आ रही? इसलिए अगर दिल को ही बीच में लाना है तो लाओ ना पूरा। दुनिया में दिल नहीं लाते, मोहम्मद की शरीयत में दिल घसीट के ले आते हो तो दिल की बात कर लेते हैं बाबा। अगर दिल में नबी की मोहब्बत है तो सर से के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक, कमाई से लेकर खर्च तक, तहजीब से लेकर तमद्दुन तक, हाकिम से लेकर रियाया तक, शहरी से लेकर देहाती तक, आलिम से लेकर जाहिल तक, पीर से लेकर मुरीद तक, बड़े से लेकर छोटे तक, मदरसे से लेकर स्कूल तक, हर नबी के कलमा गो की अदाओं में मोहम्मद की अदाएं नजर आनी चाहिए। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? क्या तमाशा बनाया, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। औरतों से कहो पर्दा करो, पर्दो, औरतें भी यही मंतिक उठा के ले आती है, ओ जी पर्दे में क्या रखा है? दिल क्या होना चाहिए? अरे बोलो भाई, दिल क्या होना चाहिए? उल्टी गंगा बह रही है, उल्टा पटड़ी पे चढ़ाया हुआ। इस पर मैं दो बातें अर्ज करता हूं, सुनो। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत, मेरे पीर और मुर्शद, पीरों को मनदे हो नहीं मनदे? हाथ जाओ जड़े जड़े मनदे हो। लो जी, इस मजमे में तो सारे पीरों वाले बैठे हैं, आखो सुभान अल्लाह। मजा नहीं आ गया यार? खामखा की बदगुमानियां, अके जी फलाना पीरा नहीं मनदा, फलाना पीरा नहीं मनदा, फलाना पीरा नहीं मनदा। लो सुनो, मैं आज पूरी जिम्मेदारी से इतने उलमा की मौजूदगी में अपने अकीदे का ऐलान कर रहा हूं। खुदा की कसम, सच्चे पैरों के जूतों की खाक हमारी आंखों का सुरमा। ऊंची कहो ना सुभान अल्लाह। सच्चे पैरों के जूते, कदमों के पैरों के जूते सच्चे पीरों के, हमारे सरों का। सारे बोलो यार। लेकिन एक जुमला तुसी सुने हैं, मैं बोलिया है कि सच्चे पीर की लफज बोलिया, सारे बोलो की लफज बोलिया। असी पीरा नू मनदे हां पर कुकड़ चीरा नू नहीं मनदे। तुसी मनदे हो? नहीं। बोलो ना सारे, तुसी मनदे हो? ऐसे दो नंबर फ्रॉडिये, बहरूपिये, लोगों की जेबें और माल लूटने वाले ऐसे बेईमानों को आप पीर मानते हैं? ऊंची आवाज से बोलो भाई। हमारे अवाम में मयार बड़ा अजीब बन गया पीरों के लिए। भाई 5 किलो लोहा गले च पाया होवे, 7.5 किलो हथां दे पैरां च पाया होवे,
ادھے کپڑے لتھے تے ادھا پوچیا تے پورے لتھے پورا پوچیا 6 مہینے غسل نہ کیتے لمیاں لمیاں لٹاں رکھیاں چہرے تے نحوست ٹپک رہی ہے کدی نماز دے قریب نماز آتی بھی نماز پڑھتے ہوئے کبھی کسی نے دیکھا تک نہیں ہے تو ایسے لوگ پتہ ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں شاہ صاحب لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے نا بڑا وزنی سا ٹائٹل اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں اکھے جی یہ شاہ صاحب نے تو میں کہا کرتا ہوں ایسے فراڈیوں کو یہ شاہ صاحب نہیں ہے یہ سیاہ صاحب ہے جڑا اندروں باہروں کالا وہ کتوں شاہ صاحب بن گیا جناب اکھے جی علی دے ملنگ نے میں کہ علی دے ملنگ ایسے نہیں ہوتے یہ علی دے ملنگ نہیں یہ خرچے کو لتنگ نے کھانے پینے کو جب کچھ نہیں ملتا نا تو یہ ڈھونگ بنا لیتے ہیں لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے اللہ کی قسم ایسے فراڈیوں کو ہم پیر وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کو دیکھو خدا یاد آئے جس کی اداؤں کو دیکھو مصطفیٰ کی سنت کی یاد تازہ ہو جائے جس کی محفل میں بیٹھو آخرت کی یاد تازہ ہو جائے سچا پیر وہ ہے جس کی نگاہ مرید کی جیب پر نہیں مرید کے دل پر ہوتی ہے مرید کے مال پر نہیں مرید کے اعمال پر ہوتی ہے مرید کی دنیا پر نہیں مرید کی آخرت پر ہوتی ہے وہ سچا پیر ہے یا نہیں ہے ایسے پیروں کے نوکر اور غلام ہیں لیکن یہ فراڈیے بہروپیے لوگوں کے مال لوٹنے کے لیے یہ گیٹ اپ بنا کے دکانیں کھول کے جو بیٹھے ہیں میں نہیں مانتا ایسا پیر آپ مانتے ہیں مجھے بولو سارے یار ان پیروں کی ہم مخالفت کرتے ہیں ہم سے ناراض ہو جاتے ہو کہ جی پیروں نہیں منتے یہ سکتے تسی بھی ہوں میرے نال رل گئے ہو نہیں رل گئے آئندہ فتویٰ نہ لانا تسی وہ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بات تو سچی ہے یار کیا خام خواہ غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی ہیں دور کرو ان باتوں کو حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اس بر صغیر کے بہت بڑے پیر کا حوالہ دے رہا ہوں اگر میں پیروں کو نہ مانتا ہوتا خدا کی قسم اس محفل میں اتنے دھڑلے سے میں اتنے بڑے پیر کا نام تھانوی نے ایک بڑی عجیب بات کی فرمانے لگے ایک صاحب آئے اور مجھ پر سوال کیا کہ لگے جی اسلام کی میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو توجہ رکھیں تھکتے نہیں گئے ہو توجہ ہے بھائی ایک صاحب نے مجھ پر سوال کیا کہ لگے اسلام ویسے تو بہت اچھا ہے لیکن اس ایک چیز اسلام کی مجھے نہیں پسند میں نے کہا کون سی کہنے لگا عورتوں کو قیدی بنا دیتے عورتوں کو کیا بنا دیتے ہیں میں نے کہا کیسے قیدی بناتے ہیں کہ پردہ کروا کے پردہ کرو برقع پہنو اس کے سامنے نہیں جانا اس کے سامنے نہیں جانا اس کے سامنے نہیں جانا یہ پردہ تم نے عورت کے لیے کیا بنا دیا قید بنا دیا اور اس کی آزادی تم نے کیا کر لی چھین لی اگر یہ چیز نہ ہوتی نا تو میں بھی مسلمان ہوتا اس غیر مسلم نے حضرت سے سوال کیا حکیم الامت تو پھر حکیم الامت تھے نا جہاں ان کے علوم کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی اس نے کہا اللہ کے بندو تمہیں پتہ ہے کہ قید کی تعریف کیا ہے کہنے لگا جی جیل کی سلاخوں کے پیچھے کسی کو ڈال دو کہا یہ تو مثال ہے یہ قید کی تعریف کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کسی کو ڈال دو یہ قید کی تعریف نہیں ہے یہ قید کی کیا ہے مثال ڈیفینیشن کرو قید کس کو کہتے ہیں کہ حضرت آپ بتا دیں توجہ کرنا میری مائیں بہنیں غور سے سنیں حضرت نے فرمایا خلاف فطرت کام پر کسی کو پابند اور مجبور کرنے کو قید کہتے ہیں دوبارہ جملہ سنو ذرا غور سے خلاف فطرت اور خلاف مزاج کام کے پابند کرنے پر کسی کو مجبور کرنے پر کیا کہا جاتا ہے قید مثال کے طور پر ایک بندہ باتھ روم میں جاتا ہے کنڈی لگاتا ہے اندر جا کے اپنی ضرورت کے لیے واش روم میں بیٹھتا ہے اب اس کی بھی کھڑکی کوئی نہیں کوئی روشن دان کوئی نہیں چھوٹا سا کمرہ ہے اندر بیٹھا ہوا ہے کیا کوئی بندہ اس واش روم والے کو قیدی کہہ سکتا ہے اونچی آواز سے بولو بھائی کیوں نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ یہ خلاف فطرت کام پر یہ فطرت کا تقاضا ہے ضرورت ہے جسم کی ڈیمانڈ ہے تو یہ اندر گیا اس کو کوئی قید نہیں کہتا حالانکہ ظاہراً دکھنے میں یہ کیا نظر آ رہی ہے قید لیکن اسی بندے کے ہاتھ باندھ دو پاؤں باندھ دو اس کو دھکا دے کر واش روم کے اندر پھینکو اور باہر سے کیا کر دو کنڈی لگا دو اب ہر بندہ کہے گا کہ یہ کیا ہے سارے بولو بھائی کیوں اس لیے کہ اب ہاتھ پاؤں باندھ کے جو اندر ڈالا یہ فطرت کے کیا تھا خلاف تھا یہ اس کے مزاج کے کیا تھا خلاف تھا تو قید کی تعریف کیا ہوئی خلاف فطرت کام پر کسی کو مجبور کرنا اس کو کیا کہا جاتا ہے قید اب میں پوچھتا ہوں آپ سے مجھے بتائیں یہ جسم کو چھپانا یہ سطر کو چھپانا یہ جسم کو ڈھانپنا یہ پردہ کرنا بتاؤ یہ فطرت کے خلاف ہے یا فطرت کے عین مطابق
اونچی بولو جن کو سمجھ آ رہی ہے. تو جسم کو چھپانا یہ فطرت کے خلاف نہیں, مطابق اللہ نے جانوروں میں بھی یہ شعور رکھا کہ وہ بھی اپنے جسم کے پوشیدہ اعضاء کو کیا کرتے ہیں, چھپایا کرتے ہیں. تو انسان تو بطریقے اولا چھپائے گا. جسم چھپانا فطرت ہے اور جسم ننگا کرنا یہ تو خلاف فطرت ہے. اب بتاؤ جو عورت پردہ کرے وہ قیدی ہوئی یا جو ننگی پھرے وہ قیدی ہوئی؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جو ننگی پھر رہی ہے قید تو وہ ہے بابا, وہ خلاف فطرت کام پہ تم نے اس کو مجبور کیا. اور جس عورت کو تم نے پردے کی دولت دی وہ پردہ کر کے قیدی نہیں ہے, وہ آزاد ہے. یہاں میں ایک چھوٹی سی بات اور کروں گا, نوجوان سمجھیں جن کو سمجھ نہیں آئی. میں موبائل کی مثال دیا کرتا ہوں عام طور پر. ایک بندہ موبائل کی دکان پہ گیا, 50,000 کا موبائل خریدا, ساتھ ہی اس کو کہنے لگا بھائی اس کا ایک کور, نوجوانوں آپ بھی سنو غور سے, اس کا ایک کور دے دو, اس کا ایک پروٹیکٹر دے دو. دکاندار کہنے لگا بھائی صاحب آپ کو یہ موبائل چاہیے تھا, دے دیا, کور کو کیا کرنا ہے؟ بھائی کور ضروری ہے ابھی تو. کیوں بھائی کور کے بغیر بھی تو موبائل چلتا ہے نا, تم کور کو کیا کرو گے؟ آپ کہیں گے اگر اس پر کور نہ ہوا, اس کی سکرین پر پروٹیکٹر نہ ہوا, اس پر ایک سکریچ بھی لگ گیا, ایک لکیر بھی پڑ گئی, تو میرے موبائل کی مارکیٹ ویلیو کیا ہو جائے گی؟ 50,000 والا موبائل 25,000 کا رہ جائے گا. اور سنیے گا ذرا یار, خدا کی قسم بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں, گھر جا کر اپنی ماں بہنوں کو بھی ضرور سنانا, یہ سیرت کی محفل کا پیغام لے کر جانا جناب. اس کا پروٹیکٹر دو, اگر اس کو لکیر لگ گئی اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی. تو پھر میں سوال کرتا ہوں, بتاؤ اگر موبائل کے لیے کور ضروری ہے تو تیری ماں بہن بیٹی کے لیے کور ضروری نہیں, پردہ ضروری نہیں؟ سوچنا اگر اس کو بھی بے پردہ بازاروں کی محفل کی زینت بنائے گا, اگر اس کی عزت پہ بھی لکیر لگ گئی, اگر اس کی عزت پہ بھی سکریچ آ گیا, تو خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اس کی ویلیو بھی گر جائے گی. کیا وجہ ہے یارو؟ 20,000 کے موبائل کی قیمت تو پہچانتے ہو کہ اس کو کور میں رکھتے ہو, کیا تمہاری ماں بہن بیٹی کی عزت 20,000 کے موبائل جتنی بھی نہیں؟ اس کو تم کور میں رکھو اور اس کو تم یوں آزادانہ باہر گھماتے رہو. کیا منہ دکھاؤ گے اپنے اللہ کو؟ یاد رکھو یہ اللہ کا حکم ہے, ہیلوں بہانوں سے جان مت چھڑایا کرو, یہ ڈنڈی مت مارا کرو شریعت کے مسائل کے اندر. جی کبھی دل صاف ہونا چاہیے, کبھی یہ ہونا چاہیے, کبھی وہ ہونا چاہیے. میرا بڑا واسطہ ہے کالجوں یونیورسٹیوں سے, بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا میرے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب مجھے اجازت دو تو میں ایک دو باتیں جوانوں سے بھی کر لوں. جی جی تھک گئے ہو تو ادھار کر لیتے ہیں, پورا ملک ادھار پہ چل رہا ہے, میری تقریر ہو گئی تو کیا فرق ہے؟ کیا خیال ہے یار؟ وہ بنگلہ دیش والے ناراض بیٹھے ہو. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں بات پوری آگے چلاؤں تو ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں. اللہ سلامت رکھے نا, دل چاہتے ہو اس واری تے اسی پھنس گئے یہاں پر, اگلی واری کیا خیال ہے؟ یہ پروگرام تو نہیں آپ کا, سمجھ آ رہی ہے یار؟ پتہ نہیں اگلے سال کون جیے گا کون مرے گا. دنیا کی محفلوں میں کتنے وقت گزار دیتے ہیں. یہ فیس بک پہ دیکھو, خدا کی قسم پوری رات جوانوں کی گزرتی ہے نہیں گزرتی؟ ٹک ٹاک پہ کبھی ٹائم کا خیال آیا, یہ شیطان ظالم ہے دین کی محفل میں کہتا ہے کدھر آ گئے اٹھو, وہاں خیال نہیں آتا, یہاں ٹائم کا کیوں خیال آتا ہے؟ اللہ کی قسم بڑے سخی کے در پہ آئے ہو, ایک ایک منٹ کا ٹی اے اتنا دے گا کہ ہم گن نہیں سکیں گے. شاید یہی بیٹھنا ہماری نجات کا کیا بن جائے؟ ذریعہ بن جائے. نوجوانوں میں آپ سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. آؤ میلاد سے آگے بھی کچھ سوچا کرو, میلاد سے آگے بھی بہت سے جہان ہیں بابا. میلاد پر تو سب کا اتفاق ہے, لیکن کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا. وہ جو میرے غم میں گھلتا رہا اسے میں نے دل سے بھلا دیا. جو جمال روح حیات تھا, جو دلیل راہ نجات تھا, اسی رہنما کے نقش پا کو مسافروں نے مٹا دیا. میں تیرے حنین و بدر کے محاذ کے یوں ورق الٹ کر گزر گیا, مجھے تو بس تیری روایتوں کی حکایتوں نے مزا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا, میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا. تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. میرے رہنما تیرا شکریہ میں کس زبان سے کروں ادا, میری زندگی کی تاریک شب میں چراغ سحر جلا دیا. میرے آقا میں کس زبان سے تیرا شکریہ ادا کروں, لیکن آج تیرے دشمن تیرے دین سے کیا کر رہے ہیں؟ اور میں صرف تیرے روزے کی جالیوں کی تعریفیں کر کے خوش ہو رہا ہوں, میں صرف تیرے میلاد کے نام کے نعرے لگا کے خوش ہو رہا ہوں. اس سے آگے نہیں پتا آج غزہ میں کیا ہو رہا ہے.
آج قبلہ اول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آج امت مسلمہ کے مسلمان بچیاں کس طرح کٹ رہی ہیں، بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کفر کیا منصوبے بنا رہا ہے، اور میں کن چکروں میں پڑا ہوں۔ اللہ اس سے آگے بھی کچھ سوچنے اور کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہو سارے، اور اونچی آمین کہو۔ اوے میرے پیارو، تھوڑا اس سے آگے بھی چلو۔ دین صرف ربیع الاول کے لیے تو نہیں آیا، دین صرف 12 ربیع الاول کے لیے تو نہیں آیا۔ میرے نبی پورا سال کا نبی نہیں تھا، 12 مہینوں کا نبی نہیں تھا، 365 دن کا نبی نہیں تھا۔ کیا وجہ ہے کہ سال کے 364 دن نبی بھول گیا؟ نبی کی یاد شادی میں نہیں آئی، نبی کی یاد غمی میں نہیں آئی، نبی کی یاد لباس میں نہیں آئی، خوشیوں میں نہیں آئی، تقریبات میں نہیں آئی، کمائی میں نہیں آئی، مارکیٹ میں نہیں آئی۔ معاف کرو، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا کے لیے ناراض نہ ہونا، اللہ کے لیے میرے درد کو سمجھو۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں ایک بازار میں گیا، ربیع الاول میں پورا بازار نبی کے نام کی چھڑیوں سے سجا ہوا تھا۔ کس سے؟ بولو یار، جھنڈیوں سے سجا ہوا، نبی کے نام کا جھنڈا، نبی کے نام کا پرچم، نبی کا نام لکھا ہوا، نبی کا مہر کا عکس لگا ہوا۔ میں جھنڈے پہ فتوا، بولو یار، میں جھنڈی پہ فتوا، میرا فتوا اگلی بات پہ ہے، سنو ذرا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ پوری مارکیٹ پہ نا ایسے جھنڈوں کا کیا تھا، سایہ، بینر لگے ہوئے تھے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے۔ لیکن جب میں مارکیٹ کے اندر پھرا، مجھے پورا بازار سود پہ چلتا ہوا دکھائی۔ میں اس کا رونا رو رہا ہوں کہ کیا کر رہے ہو، یہ جھنڈے سے وفا ہے؟ بولو سارے، چلو جھنڈے کی بات آ گئی تو مجھے کہنے دو یار، جھنڈا کسی بھی قوم کا ترجمان ہوتا ہے، جھنڈا کسی بھی قوم کی عزت ہوتا ہے، جھنڈا کسی بھی قوم کا مانگ ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، پہچان ہوتا ہے۔ پاکستان کا جھنڈا، بھئی نبی نے بھی صحابہ کو جھنڈے دیے، اللہ کی قسم صحابہ کے بازو کٹ گئے جھنڈا، صحابہ کی جانیں گر گئی جھنڈا، کیونکہ جھنڈا گرا تو سمجھو قوم گر گئی، جماعت گر گئی، طبقہ گر گیا۔ اس لیے جانوں سے بھی زیادہ مقدس کیا ہوتا ہے یارو؟ قوم کا جھنڈا ہوتا ہے۔ جب قوم کا جھنڈا اتنا مقدس ہے تو مصطفیٰ کا جھنڈا کتنا مقدس ہونا چاہیے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، ناراض نہ ہونا، کوئی سیاسی پارٹی کا بندہ بیٹھا ہو، میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے شہر میں ایک بندے کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، مثال دے رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے یار میں مسلم لیگ کا کارکن ہوں، جیالہ ہوں، ساتھی ہوں، ورکر ہوں، اور گھر کے اوپر جھنڈا بھی کس کا لگایا ہوا ہے؟ سارے بولو، پورے شہر کو پتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے، مسلم لیگی ہے، یہ دیکھو اتنا بڑا جھنڈا لگا ہوا ہے، اوپر جھنڈا مسلم لیگ کا اور اندر ایکٹیویٹی پی ٹی آئی کی۔ نہیں سمجھ آئی؟ ترانے کس کے چل رہے؟ بولو یار، تقریریں کس کی چل رہی، ایکٹیویٹی کس کی چل رہی؟ بولو، آپ اس کو منافق کہیں گے نہیں کہیں گے؟ یار یا جھنڈا بدل یا ایکٹیویٹی بدل، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ یہ کیا دوغلا معیار ہے، اوپر کچھ اور اندر کچھ اور۔ 14 اگست کو بھی دیکھا میں نے، ایک نوجوان کو گاڑی کا سلنسر نکالا ہوا، اوپر وہ 2 کلومیٹر بڑا جھنڈا لگایا ہوا گاڑی کے اوپر، فل سپیڈ دے کر گاڑی بھگا رہا ہے روڈ پہ، اور گاڑی کے اندر گانے انڈیا کے، گاڑی میں گانے کس کے چل رہے ہیں؟ انڈیا کے، اور جھنڈا کس کا لگا ہوا ہے؟ منافق ہے یا نہیں ہے؟ اس کو سچا پاکستانی کہہ سکتے ہو؟ پاکستان کا محب کہہ سکتے ہو؟ بابا اوپر کیا اندر کیا؟ اوپر جھنڈا نبی کا، اللہ اکبر، اوپر پرچم، گھر پہ جھنڈا نبی کا، دکان پہ جھنڈا نبی کا، سینے پہ جھنڈا نبی کا، مارکیٹ میں جھنڈا نبی کا، بازار میں جھنڈا نبی کا۔ وہ نبی کی ادا بھی تو دکھاؤ نا، نبی کی سنت بھی تو دکھاؤ نا، نبی کا کوئی حکم بھی بازار میں دکھاؤ نا۔ آئے ہائے، میں کیا رونا رو۔ میں نے کراچی سے ایک دوست نے مجھے ایک تصویر بھیجی کچھ سال پہلے، جب تو تصویر میری آنکھوں کے سامنے آئی، خدا کی قسم میں اس تصویر کو دیکھ کے رو پڑا تھا، اور شاید میں آپ کو سناؤں تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں میلاد کے نام پر؟ اللہ کے لیے مجھے معاف کرنا، میں میلاد کا منکر، میں میلاد کی خوشی کا منکر نہیں ہوں یار، میں اگلا رونا رو رہا ہوں۔ یہ میلاد کے نام پر تم کر کیا رہے ہو؟ یہ کون سا مسلک ہے جو اس کی اجازت دیتا ہے؟ چھوڑو میرے مسلک کو، کوئی اور بندہ کہے کہ میرا مسلک ان کاموں کو جائز سمجھتا ہے، میرے خیال میں کوئی مسلک اس کو جائز نہیں۔ جس طرف ہماری قوم آج چل پڑی ہے اور جس کی اصلاح کی ضرورت ہے، کوئی مسلک اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سینما گھر کیا ہے؟
کیسی جگہ ہے سینما گھر مجھے بتانے کی ضرورت؟ بولو نا یار، برائی کا مرکز، برائی کا اڈا، گندگی اور غلاظت کا گٹر، سوائے غلاظت کے وہاں اور کچھ بھی؟ سارا دن جہاں ننگے جسم دکھائے جاتے ہیں وہ گندگی کا مرکز، اور باہر اس کے سینما گھر کے وہ فحش تصویریں، بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے اور ان پر لائٹنگ کی گئی اور نیچے بڑا بینر لکھا ہوا، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، آج عید میلاد النبی کی خوشی میں 4 شو دکھائے جائیں گے۔ سب کہو استغفر اللہ، اور اونچی آواز سے کہو استغفر اللہ۔ کوئی مسلک ان کاموں کی اجازت دے گا؟ یہ کیا کر رہے ہو تم نبی کے میلاد کے نام پر؟ یہ کیا تماشا تم نے شروع کر دیا ہے؟ اللہ کے لیے واپس آ جاؤ، اللہ کے لیے واپس آ جاؤ۔ اب تو روڈوں پر دیکھتے ہیں کہ لڑکوں کے ساتھ جوان لڑکیاں میک اپ کر کے، بن سنور کے اور پتہ نہیں کیسے کیسے فیشن کر کے وہ کیا پڑھ رہی ہیں؟ وہ نبی کی نعت پڑھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر! اوے اس بچی کا نام بھی فاطمہ ہوگا جو آج بے پردہ پھر رہی ہے، کاش وہ اسی کی لاج رکھ لیتی کہ میں نے کس کے نام پر اپنا نام رکھا ہے، وہ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ۔ اور سنو میری ماں بہنوں، اگر سن رہی ہو آج کی محفل کا پیغام، یہ دل پر لکھ کر لے کر جاؤ، پیغمبر کی بیٹی فاطمہ کسی شرم و حیا والی بچی تھی۔ نئے مہینے کا چاند دیکھنا میرے مصطفیٰ کی سنت، صحابہ جب بھی نیا چاند نکلتا دیکھتے، مصطفیٰ چاند دیکھ کے نیچے گھر آئے، بیٹی فاطمہ کو کہا بیٹی نئے مہینے کا چاند نکلا، سارے مدینے نے دیکھا چھت پہ جا کے، تو نے نہیں دیکھا؟ کہا ابا جان دل تو میرا بھی چاہتا ہے، میرا حیا اجازت نہیں دیتا۔ آقا نے حیران ہو کر پوچھا بیٹی تیرے حیا کا آسمان کے چاند سے کیا تعلق ہے کہ تیرا حیا اجازت نہیں دیتا؟ سنو ذرا جواب اور حیا کا اندازہ کرو، گھر جا کر سنانا اپنی بیٹیوں کو کہ پیغمبر کی لخت جگر، پیغمبر کی بیٹی، حسن و حسین کی اماں، علی کی زوجہ، جنت کی عورتوں کی سردار، وہ خاتون کیا کہنے لگی، کیا شرم و حیا کے ماحول میں میرے مصطفیٰ نے تربیت کی تھی۔ وہ پیغمبر کی لخت جگر کہنے لگی آقا اسی مدینے، اس آسمان کے چاند کو آج مدینہ کے سارے مردوں نے دیکھا ہے، آپ کی بیٹی بھی اسی چاند کو دیکھتی تو مدینہ کی گلیوں میں نہ صحیح، آسمان کے چاند پر تو مصطفیٰ کی بیٹی کی نظریں غیر سے چار ہو جاتی نا، زمین پر نہ صحیح آسمان کے چاند پر تو نظریں چاند ہو جاتی، چار ہو جاتی، اور محمد کی بیٹی کا حیا اس کو بھی گوارا نہیں، حالانکہ شرم یہ غلط، بولو بھائی ناجائز، یار چاند پر جو نظریں چار ہونا گوارا نہیں کرتی، مدینہ کی گلیوں میں اس کے حیا کا کیا عالم ہوگا۔ آج اسی فاطمہ کے نام پر تم اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیتے ہو، کاش اس کا کردار بھی سکھاتے، کاش اس کی سیرت بھی تو پڑھ کر سناتے کہ بیٹی کس کے نام پر تیرا نام ہم نے فاطمہ رکھا، کس کے نام پر تیرا نام ہم نے عائشہ رکھا، کس کے نام پر تیرا نام ہم نے خدیجہ و حفصہ رکھا، کاش وہ تذکرے بھی تو سناتے۔ مجھے ایک نوجوان ایک دفعہ ملا، میں دعوت فکر دیتا ہوں، سنو ہمارا درد دل۔ ایک نوجوان مجھے ملا، پڑھا لکھا یونیورسٹی کا نوجوان، میں نے اس سے کہا یار تیرا کون سی پارٹی سے تعلق ہے؟ کہتا ہے میں پی ٹی آئی کا۔ ناراض نہ ہونا، میں تنقید نہیں کر رہا، میں ایک مثال ایک بات سمجھانے لگا، پی ٹی آئی کا۔ میں نے کہا بھائی تجھے اپنے لیڈر سے بہت پیار ہے؟ کہتا ہے جی حد سے زیادہ، میرا لیڈر عمران خان، کیا بات ہے، ایسا ہے ویسا ہے، وہ فضائل سنانے لگا۔ میں نے کہا واقعی تجھے اپنے لیڈر سے محبت ہے؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد خاموشی اختیار کریں بھائی، پیچھے بچے خاموش ہو جائیں۔ توجہ ہے بھائی، آواز آ رہی ہے سب کو؟ خاموشی سے بس میں بات سمیٹتا ہوں، زیادہ لمبی نہیں کرتا، میں مختصر کرتا ہوں بات، بس آخر ہے، بڑا توجہ چاہوں گا بھائی، شور شرابے یا دائیں بائیں کی نظر نہ کریں، بڑی قیمتی بات ہے جو میں کر رہا ہوں۔ میں نے نوجوان سے پوچھا یار تمہیں اپنے لیڈر سے بہت پیار ہے؟ کہنے لگا جی ہاں بالکل بہت پیار ہے، میں حد سے زیادہ اپنے لیڈر سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا میں چیک کر لوں کہ تمہیں واقعی اپنے لیڈر سے محبت کرتے؟ جی چیک کریں۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ تمہارے لیڈر کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ اس نے پوری لسٹ مجھے گنوائی کہ یہ پسند ہے اور یہ چیزیں پسند
لباس جی اس رنگ کا لباس پسند کرتا ہے، جوتا ایسا پسند ہے، کھانے میں یہ پسند، پینے میں یہ پسند، لائف سٹائل ایسا، اتنے میچ کھیلے، اتنے چوکے مارے، اتنے چھکے مارے، اتنے ریکارڈ قائم کیے، یہ تیر چلایا، وہ توپ چلائی، اس نے مجھے پوری گردان پڑھ کے سنا دی کھڑے کھڑے۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا یار واقعی میں مان گیا تجھے اپنے لیڈر سے کیا ہے، محبت ہے، کہ تجھے اپنی لیڈر کی ایک ایک خوبی کا کیا ہے، علم ہے، ایک ایک پسند کا کیا ہے، علم ہے۔ اب میں آپ سے بھی اسی مثال کی روشنی میں ایک سوال کرنے لگا ہوں۔ مسلمان بیٹھے ہو سارے، جو بھی مسلک ہے آپ کا، میں مسلک کو نہیں چھیڑ رہا، میرا آپ سے ایک سوال ہے، مجھے بتاؤ بحیثیت مسلمان ہمارے سب سے بڑے لیڈر اور قائد کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے کے رب کی قسم ان سے بڑا لیڈر، ان سے بڑا قائد، ان سے بڑا رہنما نہ آیا ہے، نہ قیامت کی صبح تک آ سکتا ہے روئے زمین پر۔ ہمیں اپنے لیڈر سے پیار ہے یا نہیں ہے؟ اونچی بولو ذرا ہاتھ کھڑا کر کے، اپنے لیڈر سے محبت ہے یا نہیں ہے، عشق ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر مجھے بھی سوال کا جواب دو اس مجمع میں کھڑے ہو کر۔ کوئی بندہ مجھے سنا سکتا ہے؟ میں علماء کی بات نہیں کر رہا، آپ عوام سے مخاطب ہوں۔ اگر لیڈر بھی بڑے حضور ہیں، پیار بھی سب سے زیادہ حضور سے ہے، تو پھر بتاؤ میرے نبی کو کھانے میں کیا کیا پسند تھا، میرے نبی کو پینے میں کیا پسند تھا، میرے نبی کو کون کون سی چیزیں ناپسند تھی، میرے نبی کو لباس کیسا اچھا لگتا تھا، میرے نبی کو چہرہ کیسا اچھا لگتا تھا، میرے نبی کی ادائیں کیا تھی، پتہ ہے کسی کو؟ نہیں پتہ نا تو پھر جھوٹ بول رہے ہو کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، منافقت کر رہے ہو، دوغلا پن کر رہے ہو، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے اپنے نبی سے متعلق۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کوئی کھڑا ہو اور مجھے بتائے کہ نبی کی سیرت پر مشتمل کسی کتاب کو پڑھنا دور کی بات، کبھی کتاب کا نام بھی آتا ہے آپ کو؟ میرے جملے سخت ہیں، میں تنقید نہیں کر رہا، میں دستک دے رہا ہوں کہ دل کے عشق کے دروازے پر خدا کے لیے نعرہ لگاتے ہو میں نبی کا غلام اور عاشق ہوں۔ نبی کی محبت میں ڈوب کر حضور کی سیرت پر مشتمل کبھی کسی کتاب کو خریدنا گوارا کیا؟ وہ 2-2 لاکھ کے موبائل خریدنے والوں، وہ دنیا جہان کی چیزیں پڑھنے والوں، پوری رات فیس بک پڑھنے والوں، کبھی نبی کی سیرت پر مشتمل بھی کوئی بک خریدی؟ نام تک نہیں پتا تمہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے۔ اسٹیج پر علماء موجود ہیں، میں علماء سے کہوں گا، اور اگر یہ عمل درآمد کریں، آپ سے کہوں گا آپ ان کا ساتھ دیں۔ میں نے بہت سے علاقوں میں ترغیب دی لوگوں کو، میں نے کہا ان بچوں کو، یہ ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہیں، یہ خوبصورت چہروں والے نوجوان کھڑے میرے دائیں بائیں، یہ ہمارا فیوچر ہے، ہمارا سرمایہ اور اثاثہ ہے۔ خدا کے لیے ان کو یوٹیوبروں کے ہتھے مت چڑھاؤ، ان کو ٹک ٹاک کے کنجروں کے حوالے مت کرو، ان کو فیس بک کے ننگے جسم دیکھنے کے لیے آوارہ مت بناؤ۔ آؤ ان کو نبی کا عاشق بناؤ، آؤ نبی کا غلام بناؤ، آؤ دین کا مجاہد بناؤ، آؤ اسلام کا مبلغ بناؤ، آؤ قرآن و سنت کا خادم بناؤ، ان علماء کا دست و بازو بناؤ، انہیں کنجروں کا نہ بتاؤ۔ اس مجمع میں کتنے ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ کنجر کا کون سا کنجر مشہور ہے، نیا گانا کون سا وائرل ہے، ٹک ٹاکر کون سا مشہور ہے، کون سی فلم نئی آئی ہے؟ یہ تو بچے بچے کو پتا، لیکن نبی کی سیرت کا کچھ پتا نہیں۔ یونیورسٹی میں پڑھنے والا نوجوان مجھے ملا، میں نے اس سے پوچھا بتاؤ ہمارے خلیفہ اول کا نام کیا تھا؟ مجھے کہنے لگا جی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ۔ نام تک نہیں پتا یہ المیہ ہے یا نہیں ہے، یہ اپنے نبی سے بے وفائی ہے یا نہیں۔ میں نے بہت سے علماء کو ترغیب دی، ترتیب بنا کر بتائی کون کون سی بکس لیں، مسجدوں میں لائیں، ان بچوں میں کمپٹیشن رکھیں، سیرت کوئز کے مقابلے رکھیں، ان کو انعام دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ چھوٹے چھوٹے معصوم سینوں میں بچپن ہی سے پاک پیغمبر کی محبت موجزن ہو جائے، یہ شروع سے نبی کے دیوانے ہوں، یہ شروع سے نبی کے عاشق ہوں، ان کی نظروں میں کوئی اور نہ جچے سوائے کالی کملی والے کے، ان کا مان عزت اور فخر کالی کملی والا ہو، کوئی اور بھی نہ ہو۔ ہر معاملے میں ان کا قبلہ و کعبہ مدینہ ہونا چاہیے، بیت اللہ ہونا چاہیے، واشنگٹن نہیں۔ یہ انگلش بول کر فخر نہ سمجھیں، یہ پیغمبر کا قرآن پڑھ کر فخر سمجھیں، یہ در در پہ جھکنے کے بجائے ایک در پہ جھکنا، ایک در پہ اپنے ماتھے کو جھکانا اپنے لیے اعزاز اور فخر سمجھیں۔ ہم اپنی قوم کو سرمایہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ پیغمبر سے جوڑنے کے لیے اس طرح کا ماحول مسجدوں میں اگر یہ علماء کرام قائم کریں، آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ اونچی آواز سے بولو انشاءاللہ۔ اسکولوں کے اندر قائم کرو، کوئی میرا بھائی پرنسپل بیٹھا ہے، اسکول ٹیچر بیٹھا ہے، وہ اپنے بچوں، اپنے شاگردوں، اپنی کلاس کے اندر بھی یہ ماحول عام کرے، سیرت کے چرچے عام کرے، حضور کی سنتوں کے چرچے عام کرے۔ خدا
کی قسم ساری کائنات محمد کی ایک سنت پہ قربان کی جا سکتی ہے. کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اونچی آواز سے بولو بھائی، حضور کی سنتوں کو اپناؤ گے؟ آخری گزارش اور پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بے شمار باتیں میں ساری رات پہ لگا رہا ہوں، ختم نہیں ہوگی. آخری گزارش، توجہ، بہت توجہ. اب تک اگر میری کوئی بات سمجھ نہیں آئی نا، یہ آخری بات بھی اگر پلے باندھ جاؤ گے، میں سمجھوں گا خدا کی قسم ہم سب کا آنا پورا ہو گیا، پورا ہو گیا. دل سے کہہ رہا ہوں، دل سے سننا ہے، صرف سر کے کانوں سے سنو گے؟ دل سے بولو یار، سنو گے دل سے؟ دل کو، دل میں جگہ دینی ہے میری اس بات کو. جو بھی آئے ہو یہاں پر، جو مسلک ہے آپ کا، میرا تعلق اکابر علماء دیوبند سے ہے. آؤ، میرے بزرگوں نے مجھے کیا سبق دیا، کیا درس دیا، کیا میسج اور پیغام دیا، اور آج کا جلسہ ہم نے بھی آپ کو کیا میسج دینے کے لیے رکھا. آپ اتنے دور و نزدیک سے تشریف لائے، سنیے گا دیوبند والوں کا پیغام کیا ہے. دل کو لگے تو مان لینا، نہ لگے تو میری کوئی ناراضگی، ناراض نہ ہونا. میں نے کتابوں میں پڑھا، جیسے ہمارے اسلام آباد میں فیصل مسجد مشہور ہے، لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں. دہلی کی جامع مسجد بھی اسی طرح کیا ہے، فن تعمیر کا بڑا شاہکار ہے. لوگ دور دور سے انڈیا میں بھی دہلی میں دیکھنے. دہلی کا گورنر اور وائسرائے گورا انگریز عیسائی بنا. جب پہلے دن وہ گورنر بنا نا، تو اس کے کسی نوکر نے، کسی خادم نے اس کو بتایا کہ جی یہاں مسلمانوں کا ملک ہے، دہلی بھی مسلمانوں کا، تو مسلمانوں کی بڑی عالیشان مسجد ہے، بڑی دنیا دیکھنے آتی ہے، فن تعمیر کا شاہکار. اتنے فضائل سنائے نا اس کو، تو گورا انگریز وائسرائے کہنے لگا یار مجھے بھی کل لے جاؤ، میں بھی وہ مسلمانوں کی مسجد دیکھنا چاہتا ہوں. اگلے دن وہ چلا گیا. بڑے غور سے سنیے گا. اونچی مسجد بنی ہوئی ہے، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا پڑتا ہے. جب وہ وائسرائے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا نا، تو ایک فقیر بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیتے جاؤ. جب گورنر کی نظر پڑی اس بھکاری پر، گورنر نے جیب میں ہاتھ ڈالا، بٹوا نکالا، کچھ پیسے نکالے، فقیر کو دیے اور بٹوا جیب میں ڈالا اور چلا گیا. مسجد دیکھی تو بڑا متاثر ہوا کہ یار کمال مسجد ہے مسلمانوں کی. گھر واپس آیا تو اپنی بیگم کو اس نے یہ ساری مسجد کی بات بتائی. بیگم کو بھی تجسس پیدا ہوا. اس نے کہا تم اکیلے چلے گئے، مجھے کیوں نہیں لے کر گئے؟ کل مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ، میں نے بھی مسجد دیکھنی. بیگم نے اصرار کیا. اگلے دن وہ بیگم کو لے کے پھر آیا. پھر سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، پھر وہی بھکاری بیٹھا ہوا ملا. اللہ کے نام پر کچھ دیتے جاؤ. گورنر نے جیب میں ہاتھ ڈالا، بٹوا غائب. گورنر پریشان، یا اللہ بٹوا کدھر؟ جب گورنر کو پریشان دیکھا نا، تو فقیر نے اپنی بوری اور گدڑی کے نیچے سے وہ بٹوا نکالا. کہا صاحب جی لو توڑا بٹوا ہے. کہنے لگا میرا بٹوا تیرے پاس کیسے آ گیا بھائی؟ انہوں نے کہا صاحب جی کل جب آپ نے مجھے بھیک دی تھی نا، تو واپس اپنی طرف سے بٹوا کہاں ڈالا تھا، لیکن آپ جلدی میں تھے، رش بھی تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا. وہ جیب کے بجائے، اور آپ کو پتا، آپ نکل گئے. میری نظر بھی بعد میں پڑی. آپ جا چکے تھے تو میں نے سنبھال کے رکھ لیا کہ آپ کی امانت ہے، جب کبھی آپ ملیں گے تو یہ بٹوا آپ کو اتفاق سے آج ہی آپ آ گئے اگلے دن، تو یہ لیں آپ کی امانت. توجہ یار بہت. گورنر اس فقیر کی اس امانت داری سے بڑا. انہوں نے کہا یار کمال ہو گیا، تو نے اس بٹوے کو کھول کے دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا دیکھا تھا. اس میں پتہ کتنا مال پڑا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے پتہ بڑا مال تھا، اگر میں یہ رکھ لیتا نا تو میرے سال کی روٹیاں، مجھے بھیک مانگنے کی ضرورت، اتنے پیسے تھے اس کے اندر. کہا پھر رکھا کیوں نہیں؟ مجھے کیا پتا تھا میرا بٹوا تیرے پاس ہے، تجھے کسی نے پوچھنا تھا، کچھ کہنا تھا، رکھ لیتا نا، کیا مسئلہ تھا، کیوں دے دیا؟ آئے آئے پورے پروگرام کی جان ہے یار خدا کی قسم یہ دو جملے. اگر یہ پلے باندھ لو، میں بڑے درد دل سے سنا رہا ہوں. جب فقیر نے، گدڑی والے نے یہ سنا نا کہ بادشاہ گورنر کہہ رہا ہے کہ رکھ لیتا نا، مجھے کیوں دے دیا؟ اس نے کہا گورنر صاحب ضرورت مند بھی ہوں، بھکاری بھی ہوں، رکھ لیتا تو آپ کو پتہ بھی نہ چلتا اور میرا کام بھی ہو جاتا. ایک بات سوچ کر میں آپ کو بٹوا واپس کر رہا ہوں. اس بات نے مجھے مجبور کیا. اس نے پوچھا کیا بات؟ کہا صاحب جی آپ عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، ان کے ماننے والے. میں مسلمان ہوں، میں نے کالی کملی والے کا کلمہ پڑھا، میں حضور کا ماننے والا. اور آپ کو پتہ ہے میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے نا، جب قیامت قائم ہوگی، سارے نبی، ساری امتیں اللہ کی عدالت میں کھڑی ہوگی نا، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ
هؤلاء شہیدا، ہر نبی اپنی امت کے عملوں کی گواہی دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ کے عملوں کی گواہی دیں گے اور میرے پاک پیغمبر میرے عملوں کی گواہی دیں گے۔ میں نے یہ سوچ کر بٹوا واپس کر دیا کہ بھرے میدان محشر میں کروڑوں اربوں لوگوں کی موجودگی میں، 1.25 لاکھ انبیاء کی موجودگی میں آپ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام میرے پاک پیغمبر کو یہ تانا نہ دے دیں کہ آپ کے ایک امتی نے میرے امتی کا بطور چرا لیا۔ بھرے میدان محشر میں میرے نبی کو تانا سننا پڑے، میرا نبی میری وجہ سے شرمندہ ہو، لعنت ہے میری مسلمانی پر کہ میں اپنے نبی کو شرمندہ کروں اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ اس لیے میں نے ضرورت ہونے کے باوجود پٹوا واپس کر دیا کہ نبی کی عزت کا سبب نہیں بن سکتے تو کم از کم نبی کو یہ رسوات مت کرو۔ اوے دل پہ ہاتھ رکھو اور سوچو، ہم صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک، گھر سے لے کر بازار تک نہ جانے کیسے کیسے کرتوت کرتے ہیں، کیا کیا سا عمل کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے عمل قیامت والے دن جب نبی کے سامنے جائیں گے اور ہمارے عملوں پر مصطفیٰ کو گواہی دینی پڑے گی تو میرے نبی کو کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا۔ کس منہ سے ہم جائیں گے نبی کا سامنا کرنے کے لیے؟ اقبال نے بھی بہت عجیب بات کی تھی، اس نے کہا مولا اول تو میرا نامہ عمل قیامت والے دن سب کے سامنے کھولنا ہی مت، میری فائلیں کھولنا ہی مت، اور مولا اگر تو نے کھول دی تو پھر مجھے اپنے نبی کے سامنے کھڑا مت کرنا، میں نبی کا سامنا نہیں کر سکوں گا، میں یہ منہ لے کر نبی کو نہیں دکھا سکوں گا، میں کن سیاہ بختیوں سے نبی کے سامنے جاؤں گا۔ اقبال نے تو بڑے درد دل سے یہ اشعار کہے تھے، جاؤ آج رات کو اپنے بستروں پہ سو جا کر تو یہ سیرت کا پیغام ایک مرتبہ ضرور سوچنا اپنے دل دماغ کے اندر، یارو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے بعد ارادہ کر کے جائیے مجمع کہ کوئی کام اپنے ارادے سے ہم ایسا نہیں کریں گے کہ جس ہمارے کام سے کالی کملی والے کا روزے میں دل دکھے۔ کون کون ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ؟ دل سے کہو انشاءاللہ۔ اپنے ارادے سے کوئی کام ایسا، بولو بولو، کوئی کام ایسا۔ اچھا یہ داڑھی مڑتی ہے نا جب ہماری اور یہ بال پیشاب کے ساتھ نالی میں بہتے ہیں، اللہ کی قسم سب روزے میں میرے نبی کا دل دکھتا ہے، میرے نبی کا دل دکھتا ہے۔ اور نوجوانوں، وہ ایک نوجوان، اکثر میں بہت سارے نوجوانوں کو ماشاءاللہ داڑیاں رکھوائی، کئی پروگراموں میں رکھوائی، اور بڑی سجتی ہے داڑھی۔ داڑھی سے بندہ اچھا لگتا ہے نہیں لگتا؟ بولو نا سارے یار، داڑھی زینت ہے یا نہیں؟ میرے کائنات میں سب سے حسین چہرہ کس کا تھا؟ اس چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ کیا وجہ ہے نبی کا چہرہ داڑھی سے اچھا لگے، میرا اور تیرا کیوں برا لگتا ہے؟ کبھی سوچا کرنا، اپنے دل سے سوال کیا کر، یہ محبت کی کمی تو نہیں؟ ایک نوجوان پاکستان کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ یہاں کی یونیورسٹیوں کا حال کیا ہے کہ کوئی نوجوان بیچارہ داڑھی رکھ لے، ہم بجائے اپریشیٹ کرنے کے، حوصلہ بڑھانے کے، شاباش دینے کے، الٹا اس کو کیا کرتے ہیں؟ فورس کرتے، تانے او ملا او صوفی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہمیں پتہ ہے تو ایسا اور ویسا، اب تو نے داڑھی رکھ لی ہے، اب تو نے پردہ کر لی، تانے دے رہے ہو۔ میں نے کہا یار 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، چلو چلی تو گئی نا، کیا خیال ہے؟ چلی تو گئی نا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ وہ مرزا غالب نے شاعر بہت بڑا تھا لیکن ذرا پٹڑی سے اترا ہوا تھا، لوگوں کو مایوس کر دو، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر کہ اپنے کرتوت دیکھو، پورا سال کیا کرتے ہو، سال کے بعد حج کرنے جا رہے ہو، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو نہیں آتی۔ میرے پیر و مرشد شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، لوگوں میں اگر اس کے زمانے میں زندہ ہوتا نا مرزا غالب کے، تو مرزا غالب کو منہ پر جا کر جواب دیتا کہ تو کہہ رہا ہے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، تو میں مرزے کو کہتا مرزا جی لوگوں کو مایوس مت کرو رب کی رحمت سے، میں اسی منہ سے کعبہ کو جاؤں گا، اپنے روٹھے ہوئے رب کو رو رو کر مناؤں گا، اسی منہ سے جاؤں گا، اور کس منہ سے جاؤں گا؟ تانے مت دو مجھے، داڑھی رکھ لے کوئی، شاباش تو دو یار، انعام تو دو۔ مجھے داڑھی پر بے شمار باتیں ذہن میں آ رہی، بس یہ ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ وہ نوجوان، ہماری پاکستانی یونیورسٹیوں کا یہ حال، لیکن میں کہتا ہوں دل میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری مضبوط ہونا، بندہ کسی کی پرواہ۔ وہ نوجوان یہاں سے امریکہ چلا گیا، امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے، تو وہ تو کافروں کا ملک ہے، وہاں کا حال کیا ہوگا؟ وہاں اس کو کتنی باتیں سننی پڑتی ہوں گی داڑھی کی وجہ سے۔ اس نے داڑھی رکھی ہے، ایسے سینہ چوڑا کر کے پھرتا، سر پہ پگڑی، شلوار ٹخنوں سے اوپر، چہرے پہ داڑھی۔ یہ کس کی وردی ہے؟ محمدی وردی۔ کس کا لباس ہے؟ چلو کر نہیں سکتے لیکن کرنے والوں کا مذاق بھی
عمل نہیں کر سکتے اللہ سے معافی مانگو، مذاق کیوں اڑاتے ہو ایسے حلیے کا؟ یہ نبی کا حلیہ ہے۔ وہ سینہ چوڑا کر کے پھرتا، اس کو تانا ملتا ہے یہ کیا پینڈو بنا ہوا ہے، بیکورڈ، پرانے لوگ، جدید دور کا پتہ نہیں، دنیا ایڈوانس ہو گئی، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، دنیا ماڈرن ہو گئی، دنیا شلوار سے کچھے پہ اور کچھے سے نکروں پہ آ چکی ہے، تم ابھی تک شلواریں ٹخنوں سے اوپر لے کے پھر رہے ہو، یہ داڑھی، یہ تو بیکورڈ لوگوں کا حلیہ، پتھر کے زمانے کے لوگ۔ یہ مولویوں کو لوگ کیا دیتے ہیں؟ تانے دیتے ہیں نا جناب، اس کو بھی اس کی ٹیچر تانا دیتی، اس پرانے بیکورڈ حلیے میں تمہیں رشتہ کون دے گا؟ اکثر نوجوان اسی وجہ سے داڑھی نہیں رکھتے، شادی کون کرے گا مجھ سے، لوگ سارے مجھے پینڈو سمجھیں گے، داڑھی رکھ لی ہے جناب، اس کو بھی تانے ملتے، شادی کون کرے گا تجھ سے؟ ایک دن اس نوجوان نے تنگ آ کے اپنے اسی ٹیچر نے اس کو یہ تانا دیا نا، انہوں نے کہا بی بی پاس رکھ اپنی باتیں، میں تیری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں، سن یہ حلیہ کائنات کی سب سے وی آئی پی شخصیت کا حلیہ ہے، میرے پاک پیغمبر کا حلیہ ہے۔ اور سن تو کہتی ہے اس داڑھی ٹوپی میں مجھ سے نکاح کون کرے گا، شادی کون کرے گا؟ سبحان اللہ کی گونج آئے، ایک دفعہ میں کیا کہنے لگا ہوں، سن لو میں کیا کہنے لگا ہوں، اس حلیے میں مجھ سے شادی کون کرے گا، تو یہ مجھے تانے دیتی ہے، تو سن یہ حلیہ کسی عام بندے کا نہیں، میرے نبی کا حلیہ ہے۔ اس داڑھی ٹوپی پگڑی میں اللہ نے میرے نبی کی 11 شادیاں کروا دی تھی، میری ایک بھی نہیں کروائے گا۔ اس داڑھی ٹوپی میں اللہ نے میرے نبی کی کتنی شادیاں، بولو بولو کتنی شادیاں، میری ایک بھی نہیں کروائے گا۔ کس نے تجھے پٹی پڑھا دی؟ وہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہمارے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نا بڑے حاضر جواب تھے، شاہ جی کے علاقے میں گئے تقریر کرنے کے لیے، تو فارغ ہوئے نا تو ان کے فین فالوور تھا، نوجوان، داڑھی نہیں تھی، آگے ملا، شاہ جی میں بڑے عرصے سے آپ کا فین ہوں، آپ اتفاقاً میرے محلے میں آئے ہیں، یہ ساتھ میرا گھر ہے، تھوڑی دیر میرے گھر میں قدم رکھو، برکت ہو جائے گی۔ اصرار کیا، شاہ جی اس کے گھر چلے گئے، بٹھایا، اندر سے اپنے چھوٹے بچے کو اٹھا کے لے آیا، شاہ جی گود میں لو، سر پہ ہاتھ پھیر دو، ذرا برکت ہو جائے گی۔ شاہ جی نے جو ہی بچے کو گود میں لیا نا، بچہ رو پڑا، بچہ رویا، نوجوان کہنے لگا شاہ جی آپ کی داڑھی دیکھ کے ڈر گیا، آپ کی داڑھی دیکھ کے۔ شاہ جی بڑے حاضر جواب تھے، فرمانے لگے داڑھی دیکھ کے نہیں ڈریا، اس نے مرد تکیا ہی اج۔ اس آخیا کہ مطلب میں مرد نہیں ہوں؟ آخیا گل ہی وے جدو بچہ گھر روے، ڈرے، پریشان ہوئے، اما گود چ لوے، چپ کراوے تے بچہ چپ کر جاندہ نا جناب، تے گھر جا کے پیو بھی اس کو گود چ لے کے چپ کراوے تے بچہ اتھے بھی چپ کر جاندہ ہے۔ کیوں کہ اما دا منہ بھی صاف تے ابے دا منہ بھی، تے بچہ پیو کو پہنچ کے بھی سمجھ رہا ہوندہ ہے بھئی حالے میں بے گولیاں، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو غلط فہمی لگتی ہے گھر میں داڑھی ہے کسی کی نہیں، مرد تو اس نے دیکھا آ جائے۔ اور یارو بچپن میں ہم قصہ پڑھتے تھے نا، کوئی شیر کا بچہ شیروں کے ریوڑ سے نکلا اور کس کی ریوڑ میں پھنس گیا؟ لومڑیوں کے۔ جیسا دیس ویسا بھیس، ماحول کا اثر ہوتا ہے، رات کے لومڑیوں کے ساتھ رہ رہ کے شیر کا بچہ بھی لومڑیوں والی خصلت آ گئی، ماحول کا اثر ہوا۔ ایک دن ندی پہ آیا پانی پینے کے لیے، منہ نیچے کیا پانی پینے، تو پانی میں اس کو کیا نظر آیا؟ چہرہ اور عکس نظر آیا، تو کیا دیکھا؟ اتنا بڑا منہ، بڑے بڑے دانت، اور منہ پر یہ ندی ہے ہو تو بولو، منہ پر کیا تھی؟ اچھا بھئی شیروں کے منہ تے داڑھی بولتے نہیں یار، جس شیر کے منہ پہ داڑھی ہوتی ہے وہ عام شیر نہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ ببر شیر ہوتا ہے، باقیوں کا بھی باپ ہوتا ہے جناب۔ ہوں جنہوں کی نہیں ہوتی میں انہوں کا نام نہیں لینا، تسی ناراض نہ ہو جاؤ نا جناب۔ میں نے کہا شیروں کے منہ پہ کم از کم داڑھی ہوتی ہے۔ اس کو جب اپنے شیرانہ پن کا احساس ہوا کہ میں تو شیروں کی نسل، شیروں کی اولاد، شیروں کا بچہ ہوں، میں کن لومڑیوں میں مل کر لومڑی بن گیا ہوں، ایک اپنے شیرانہ پن کا جب اسے احساس ہوا نا، واپس پلٹا، ایک دھاڑ ماری اس نے اور ساری لومڑیوں کے وضو توڑ کر رکھ دیے۔ اوے میری قوم کے لوگوں، کاش کہ ہمیں بھی کوئی آئینہ دکھائے، ہم محمد ابن قاسم کی اولاد، ہم سلطان ایوبی کی اولاد، ہم قتیبہ بن مسلم کی اولاد، ہم یوسف بن تاشفین کی اولاد، ہم محمود غزنبی کی اولاد، ہم حضرت عمر کی روحانی بچے، کاش ہمیں بھی کوئی آئینہ دکھائے۔ کن بے غیرتوں میں مل کر ہم بے غیرت بن گئے، کن بے حیاؤں میں مل کر ہم بے حیا بن گئے، کیوں زمانے نے ہمیں اپنے چنگل میں پھنسا لیا۔ آ جاؤ اپنے ماضی کی طرف، آ جاؤ اپنے مرکز کی طرف، آ جاؤ اپنے پڑوں کی طرف، آ جاؤ اپنے نبی کے دامن پناہ کی طرف۔ اسی میں نہ جہاں میں کہیں بھی امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، کیا تم پناہ تلاش کرتے ہو وہاں ملتی نہیں، اور جہاں ملتی ہے وہاں جاتے نہیں۔ آج
کون کون اس مجمع میں ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں داڑھی پہ اس طرح چلا کے روزے میں اپنے نبی کا دل نہیں دکھاؤں گا؟ اللہ کی قسم کو میرا بھائی کھڑا ہو جائے، پورے مجمع کی دعائیں نہیں، ایسے ہاتھ نہیں، ہاتھ کھڑا ہو کر اعلان کرے یار، مزہ آ جائے آج، زندہ باد کہو سبحان اللہ یار، کھڑے ہو 2 منٹ کھڑے رہنا، بیٹھنا نہیں بھائی، بسم اللہ ہو گئی اور ہمت کرو یار، میرا جذبہ بڑھا دیا، نوجوان کھڑے ہوں میرا دل خوش ہو، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے یار۔ اب میں نعرہ لگاؤں گا، آپ بولیے میرے ساتھ، نعرے کا جواب بھی دیجئے، کھڑے بھی رہیے، میرے نعرے کا جواب دیجئے۔ اب نعرہ فٹ آئے گا، غلام ہے غلام ہے، ہاتھ بلند کر کے کہو غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، زندہ باد یار، مزہ آ گیا۔ اللہ آپ کو سلامت، اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے یار، اللہ آپ کو حضور کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ مدینے کی موت عطا فرمائے، آمین کہہ دو سارے۔ اللہ قیامت والے دن حضور کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے۔ اور جوانوں ڈٹ کے رہو گے، پریشان تو نہیں ہو جاؤ گے، تھوڑی بہت ہی رکاوٹ آئے گی، کسی کی پرواہ، ادھر سے سننی ہے ادھر سے نکال دینی ہے۔ داڑھی نبی کے لیے رکھی ہے سنت کے مطابق، سنت داڑھی کتنی ہے بھائی؟ 1 مٹھی، بولو کتنی؟ مٹھی سے زیادہ کاٹ سکتے ہو لیکن مٹھی سے کم، بولو بھائی، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرنی۔ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی زیادہ باتیں کرے ادھر علماء کے پاس پکڑ کے لے آیا کرو، یہ انشاءاللہ اس کو سنبھال لیں گے۔ علماء سے کہتا ہوں یار، یہ جتنے جوان کھڑے ہیں آپ کے علاقے کے، میں نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں تقریباً سب کو، میری آپ سے گزارش ہے تھوڑے تھوڑے پیسے ملا کرنا ان نوجوانوں کی دعوت کرنی ہے انشاءاللہ، میری درخواست ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ یار آپ کی یہ دنیا میں یہ اعزاز ہے کہ اصل صلہ تو کس نے دینا ہے؟ بولو نا یار، خدا کی قسم قیامت والے دن جب کوئی کام نہیں آئے گا، کالی کملی والا اس دن ہاتھ پکڑے گا، خدا کی قسم آپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ ڈٹ کر رہو گے انشاءاللہ، پوری استقامت سے حضور سے اپنی یاری پکی کرو گے انشاءاللہ۔ یہ ہے ہم دیوبند والوں کا میلاد، اگر دل کو لگا ہو تو قبول کر لینا، نہ لگا ہو تو مجھے معاف کر دینا یار، زندہ ملاقات باقی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد۔ مولا جو کچھ کہا سنا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے قصور لغزشیں کوتاہیاں معاف فرما۔ اے رب کریم، یہ اتنی گرمی میں اتنی دیر تک سوائے تیرے حبیب کی محبت کے اور کوئی چیز نہیں جو نے لے کے بیٹھی بھی ہے، اللہ سب کے دامن کو نبی کی محبت سے بھر دے، سب کے سینوں کو حضور کے عشق سے بھر دے، اس مجمع میں کسی کو محروم نہ فرما۔ اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرما، جام کوثر نصیب فرما، اللہ خواب میں دیدار نصیب فرما۔ اے رب کریم، سب کو روزہ رسول کی حاضری نصیب فرما، بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما، حج و عمرے کی توفیق عطا فرما، بار بار توفیق عطا فرما۔ اور سب سے بڑھ کر ان سب نے آج دل خوش کر دیا، آج اعلان کیا کہ اپنی حیات ساری حضور کی غلامی میں گزاریں گے، اللہ اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم، ہمیں کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے لباس کمائی خرچ تہذیب تمدن شادی غمی خوشی جنازے نکاح ہر کام حضور کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ غلط کافرانہ ہندوانہ فضول جاہلانہ رسموں سے ہمارے معاشرے کو پاک فرما دے، ہم سنیوں کو حضور کی سنت پر عمل کرنے والا بنا، ہم سنیوں کو حضور کی سنت کی پیروی اور اتباع نصیب فرما۔ اللہ سب حاضرین مجلس کی جائز حاجات پوری فرما، نیک تمنائیں پوری فرما، تنگیاں پریشانیاں دور فرما۔ اے رب کریم، پورے معاشرے کو دین والا معاشرہ بنا، اسلام والا معاشرہ بنا۔ اے رب کریم، یہ پاکستان کلمے کے نام پر بنا تھا، یا اللہ جن مقاصد کے لیے اس ملک کو بنایا گیا انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا تھا، نبی کی بعثت کے مقصد کو بھلا بیٹھے، اللہ اس بعثت کے مقصد کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم، اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، بیمار ہیں، شفا کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جن کی روزی کے مسئلے اپنے خزانہ غیب سے تو ان کے مسئلے حل فرما۔ جو دنیا سے چلے گئے، محترم حاجی حنیف صاحب کا انتقال ہوا، اور جتنے ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا اپنے حبیب کے صدقے میں تمام کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ اور جس طرح یہ سارا مجمع ہر مسلک کے لوگ آئے، محبت سے تیرے حبیب کی بات کو سنا، ان محبتوں کی فضاؤں کو قائم رکھ یا اللہ، ہمیں آپس میں جوڑے رکھ، مل جل کر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حبیب کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما، آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ حضرات تشریف رکھیں بھائی، بد نظمی نہیں ہوگی، عزت کے ساتھ بیٹھ کے یہیں پہ کھانا کھائیں۔